وہ تمسخر سے ہنسی، کوئی نفرت کی آگ میں اتنا کیسے جل سکتا ہے؟ امی اس کی جان چھوڑ بھی دیں، اب وہ جا چکی ہے، سنہر نے بیزاری سے کہا۔ ایک تو تمہیں فوراً ہمدردی جاگ پڑتی ہے، بھولو مت اس کے جانے کی وجہ سے ہی تمہاری میکال سے شادی ہوئی ہے، ورنہ اس لڑکی نے تو کبھی یہ ہونے ہی نہیں دینا تھا۔ وہی نحوت برائے لہجہ، سنہر نے آنکھیں چڑھائیں۔ یہ حویلی بھی اب تمہاری یا میکال کے نام اماں جی کر دیں تو مجھے سکون آئے۔ ایک اور سازش، امی اب ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نے ویسے ہی بہت غلط کام کر لیے ہیں، مجھے میکال مل گیا ہی کافی ہے۔ بیٹا میں یہ تمہاری صرف ہماری سیکیورٹی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ امی لالچ چھوڑ دیں، میکال مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان پر میں نے اپنا جادو کر دیا ہے۔ لٹ کو انگلی سے لپیٹ کر ناز سے کہا، لبوں پر ہلکی سی مسکان موجود تھی۔ تبھی دروازہ اندر کی جانب کھلا، میکال اندر آیا۔ سنہر نے مسکان مزید پھیل گئی۔ چلو میں چلتی ہوں، داماد صاحب بھی آ گئے۔ وہ کھڑی ہوئی اور میکال کے پاس آئی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میکال نے سر خم کیا تھا۔ خوش رہو دونوں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹا ہی سمجھا ہے، اور میں امید کروں گی تم میری بیٹی کا اچھے سے خیال رکھو گے۔ پھپھو تو واری جا رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، میری دسترس میں ہے، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ پھپھو مطمئن ہو کر ایک نگاہ دونوں پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ سنہر اٹھ کر اس کے پاس آئی جو پینتی کے قریب کھڑا سفید شلوار قمیض میں وجاہت کا مکمل پیکر تھا۔ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اپنے گرد بازو لپیٹ کر سوال کیا۔ آفس کا کام تھا ایک، تمہیں پارلر کب تک چھوڑنا ہے؟ ولیمے کے لیے دیر نہیں ہونی چاہیے، کل بھی دیر کر دی تھی، اس نے اپنے قریب کیا۔ وہ سر جھکا گئی۔ امی نے سامان نکلوا دیا ہے، 1 بجے تک نکلیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر چکی تھی۔ میکال، اس نے دھیمے سے کہا، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میکال کی نگاہیں بھی اس پر مرکوز ہوئیں۔ سنہری آنکھیں، ہلکے بھورے بال۔ اب یہ سوال تم کیا روز پوچھا کرو گی؟ ہنس کر اس نے سنہر کے ماتھے پر لمس چھوڑا۔ بتائیں نا کتنی محبت ہے، یہ تو معلوم نہیں، تم سے شادی کی اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہونی۔ ہاں، ہاتھ سے اس کے بال کان کے پیچھے کر کے نرمی سے کہتے ہوئے وہ بیٹھ کی جانے پڑا۔ گھومنے پھرنے کا کیا پلان ہے؟ میں سوچ رہا ہوں پرسوں دبئی کے لیے نکلتے ہیں، ابھی چھٹیاں مینیج کر لوں گا، پھر آگے وقت نہیں ملے گا۔ اس نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ دبئی نہیں، ترکی چلیں یا پیرس؟ جو آپ کا حکم محترمہ، دل پر ہاتھ رکھ کر ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ سنہر ہنس پڑی۔ میکال کے ساتھ اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو چکی تھی، لیکن اب وہ بے چین رہنے لگی تھی کہ اس طرح اس کی ماں نے اس کے رات اس پر الزامات کی بچھاڑ کی تھی، اور اس کے بعد بھی نہ جانے کیا کچھ نہیں بولا۔ سیر و تفریح سے آتے 2 ہفتے گزرے تھے جب آج ناشتے کے وقت چچی نے للک کا ذکر کیا تھا۔ یوشا کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ چکی تھی۔ آدھے مسائل تو یوشا کی جاب لگنے سے حل ہو گئے۔ کب سے وہ اپنی ڈگری کے انتظار میں تھا، بالآخر وہ ایک اچھی پوسٹ پر پہنچ ہی گیا۔ جاب کے لیے اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میکال کے ساتھ رہتے رہتے اس نے سبھی کچھ سیکھ لیا تھا اور کافی کاروباری لوگوں کو جان بھی گیا تھا۔ اس کا جاننا کافی نہیں تھا، وہ لوگ بھی اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ وہ اعتبار کے قابل شخص تھا۔ پچھلے سالوں میں کئی بار اسے جاب کی آفر آتی رہی تھی، پر ڈگری مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ آج اس کا پہلا ہی دن تھا۔ سفید ٹیبل پر رکھے کیلنڈر کو اٹھا کر اس نے تاریخیں لکھی دیکھیں۔ 8 ماہ بیت گئے تھے، زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آئیں اور ایک عدد شریک حیات بھی مل گئی، جبکہ اس کا کبھی اتنی جلدی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پر للک سے شادی کے بعد یوشا صاحب کی زندگی بدل گئی۔ وہ اپنی ذات تک میں تبدیل محسوس کرتا تھا۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ للک کا تھا۔ جیسا آئیڈیل شوہر وہ چاہتی تھی، اس نے یوشا کو اسی رنگ میں ڈھال دیا تھا، پر رشتے کو لے کر ابھی تک اس کی جانب سے کوئی امید دکھائی نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچے بیٹھی تھی، کتنی لمبی مسافت مزید طے کرنی تھی۔ جس طرح اس کی شخصیت میں نکھار آیا تھا، دوسری طرف للک میں بھی واضح تبدیلیاں ہوئی تھی۔ اپنے اندر کی ساری بدلہضی اس نے ختم کر دی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زبان سے ہی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اکھڑ مزاجی سی للک کافی حد تک تحمل مزاج ہو چکی تھی، پر یوشا کے ساتھ معاملہ پہلے جیسا ہی چلا آ رہا تھا۔ للک کے خیال پر اس کے لبوں پر مسکان بکھری، سر چیئر کی پشت سے ٹکایا اس کے ساتھ گزارا۔ ہر لمحہ یوشا کے لیے خوبصورت تھا۔ وہ کون سا دن نہیں تھا جس دن وہ دونوں لڑے نہ ہوں، نہ ایک دوسرے کی باتیں نہ سنائی ہوں، پر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ خاندانی کے بغیر ادھورا ہے۔ اس کے ساتھ دنیا خوبصورت لگنے لگی ہے، وہ نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر اب وہ جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں کب سب ٹھیک ہو، پر یہ علم تھا کہ ایک دن وہ دونوں نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ کنپٹی سے ہلا کر وہ سیدھا ہوا، ہاتھ میں کیلنڈر واپس جگہ پر رکھا اور لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ کچھ منٹ بعد موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس سے نظر پھیر کر موبائل کو دیکھا، اسکرین پر ہائنس لکھا جگمگا رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر کال ریسیو کی اور
فون کان سے لگایا اور اب ریوالونگ چیئر گھما کر گلاس وال سے باہر پارکنگ ایریا تک رہا تھا۔ یوشا، میں شیری سے ملنے جا رہی ہوں۔ انتہائی پرسکون انداز تھا۔ یوشا نے چونک کر فون کو دیکھا، اس کا کلیجہ باہر نکل آیا۔ کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ ایک کام کریں، آپ مجھے ایک ہی بار جان سے مار ڈالیں، ایسا بار بار اس کا نام لے کر اذیت نہ دیا کریں، کہتے ہوئے اس نے مٹھی ٹیبل پر ماری۔ فون کے اس پار وہ آواز سن سکتی تھی۔ اف، اس آدمی کے 4 دن کی محبت جائے گئی، سوچا گیا۔ تم اپنا ڈرامہ بند کرو، شہری نے مجھے بلایا ہے اور میں جا رہی ہوں، ایڈریس بھیج رہی ہوں تم کو۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی، ابھی آفس سے ہی نکلی تھی۔ یوشا نے صبر کا کڑوا گھونٹ پیا۔ جبڑے بھیج گئے، میں بعد میں لینے نہیں آؤں گا، آج آفس کا پہلا دن ہے اور میرا ابھی ٹائم آف نہیں ہوا۔ روکنے کی ناکام کوشش۔ ہاں، آج تمہاری ضرورت پڑے گی بھی نہیں ڈارلنگ۔ ٹھا کر کے ٹیکسی کا دروازہ بند کیا۔ کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ یوشا نے غصے سے دھاڑا، پر کال منقطع ہو گئی۔ وہ ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ میڈم، موبائل کو مٹھی میں بھیجا تبھی ٹوں کی آواز کے ساتھ وائبریشن محسوس ہوئی۔ اسکرین دیکھی تو کسی ریسٹورنٹ کا ایڈریس درج تھا۔ کالر لوز کر کے وہ چیئر پر ڈھہ گیا۔ آنکھیں لمحوں میں سرخ ہوئی تھی۔ آخر کیا کر رہی تھی وہ؟ آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ شہریار کی جگہ پھر اس نے شہری کو کہا تھا اور یوشا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بال پین اٹھا کے کھول بند کرتا رہا۔ اندر ایک طوفان اٹھا تھا۔ یہ لڑکی سب کچھ ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے، آج بھی اسے ایڈریس بتا دیا تھا۔ وہ اس کے بتائے گئے ریسٹورنٹ پہنچ گئی تھی۔ بالوں کو میسی سا جوڑا، کندھوں پر خوبصورت شال اور لباس اس کا ہمیشہ سے اعلیٰ ہوتا تھا۔ وہ کھڑی، تیکھی ناک، مغرور سے اٹھے ہوئے نقوش رکھنے والی شہزادی تھی۔ شہریار کو ایک ٹیبل پر موجود دیکھ کر کندھے پر بیگ کی اسٹیپ مضبوطی سے تھام کر وہاں آئی۔ ہیلو مسٹر عالم، کیسے یاد کیا؟ کس لیے یاد کیا ہے؟ بدلے بدلے تیور، خوشگوار موڈ، اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کے وہ مبہم سا مسکرایا۔ بیٹھ جاؤ پہلے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ آج تو کافی پیو گی نا؟ ہاں، اپنے شوہر کے پیسوں کی۔ بیگ گود میں رکھ کر وہ اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اس کا جتانے والے انداز پر وہ سر جھکا کر ہنسا۔ میں جانتا ہوں تم اس رشتے پہ خوش نہیں۔ کوہنی ٹیبل پر جمع ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ للک کے تاثرات بھی سنجیدگی میں تبدیل ہوئے، لب سکڑ گئے، متحمل سی بیٹھی رہی۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر جھکا۔ مقابل کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ اپنی گردن کو بھول گئے کیا؟ وہ تلخ ہونے کے باوجود خود کو نہ روک سکی۔ چاچو یہ شادی نہیں کرنا چاہتے، اپنی بیٹی کو اپنے بزنس کے مفاد کی خاطر بزنس پارٹنر کے بیٹے سے شادی کروا رہے ہیں۔ اوہ انٹرسٹنگ، تو تمہارے ڈیڈ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ گئے، اب بھتیجی کی محبت نہیں جاگی اور میرے لیے اب راضی ہیں؟ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں منا لوں گا، تم اپنا فیصلہ بتاؤ، ہم دونوں جانتے ہیں ہمارے ایک دوسرے سے وابستہ جذبات سچے تھے۔ میں نے تو واقعی دل سے چاہا تھا، پہلی بار کسی پر بھروسہ کیا تھا، پر تم نے توڑ دیا اور تقدیر کو بھی یہی منظور تھا جو میرا نکاح یوشا سے کروا دیا۔ پھر بھی چند دنوں تک میں تمہارے انتظار میں تھی، کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے نامحرم کا خیال دل میں تھا، پر یہ خیال، وہ محبت اس دن دل سے نکل گئی جب مجھے تمہاری حقیقت معلوم ہوئی، اور تب میرا مر جانے کو دل کیا تھا۔ کسی غیر کے چکر میں اپنے محسن سے لڑ رہی تھی، مجھے تم سے امیدیں وابستہ تھیں، پر تم نے راستہ الگ کر لیا۔ اور پھر لیلک، جب کسی سے دل کھٹا ہونے کے بعد کٹ جائے تو دوبارہ ان راستوں پہ چلنے کی غلطی نہیں کرتی۔ تو بغیر کسی تاثرات کے کہتے گئی، میں معافی مانگتا ہوں، بتاؤ لیلک، میرا ہاتھ تھامو گی؟ مجھے اندازہ ہے یوشا کے لیے تم کبھی وہ جذبات نہیں رکھو گی جو میرے لیے تھے، پر شاید اب بھی ہیں۔ وہ اسے دیکھے گئے، جیب میں انگوٹھی کا باکس نکال کر ٹیبل پر رکھا، اپنا ہاتھ پھیلایا، لیکن لیلک سانس بھرے رہ گئی۔ آج ایک بار پھر اسے آزمایا جا رہا تھا۔ وہ درمیان میں کھڑی تھی، ایک طرف ماضی کی محبت، دوسری جانب حال کی دوستی۔ اپنی خواہشات کو وہ پوری کر ہی رہی تھی۔ زندگی میں اسے یوشا کے ساتھ مل رہا تھا، سوائے محبت کے۔ اس نے غائب دماغی سے دوسری ٹیبل کو دیکھا۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی کا چمکتا ہوا ڈبہ اٹھایا۔ نائس رنگ، مخروطی انگلیوں کو پوروں سے چھوتے ہوئے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ شہریار مطمئن بخش گہرا مسکرایا اور کچھ سیدھا ہوا۔ تم اقرار تو کرو، ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ دو بدو ہنسی۔ پھر وہی کرنج۔ وہ ڈبہ ٹھا کی آواز سے بند کر کے ٹیبل پر پٹکا۔ وہ چونکا، ماتھے پر بل پڑے۔ دی شہریار عالم صاحب، مجھے آپ سے محبت نہیں رہی تو برائے مہربانی اب آپ اپنی انگوٹھی کے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کریں، نہ ہی میں پہلے والی آپ کی محبت میں اندھی لیلک ہوں۔ سب کے لیے بدل گئی ہوں، بری سے اچھی لیلک واقعی، پر آپ کے لیے بہت ہی بدلحاظ ہوں، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے ہوئے اس نے پشت چیئر سے ٹکائے آئیبرو اٹھا کر طنزیہ انداز میں مسکراہٹ پیش کی۔ چہرے پر زمانوں کی سختی ابھری۔
اس بار دل میں کوئی ملال نہیں تھا۔ رہی بات یوشا سے محبت کی، تو مجھے ساری زندگی ہو یا نہ ہو پر تمہارے جیسے بزدل آدمی کی خاطر میں اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے کسی کی تمنا نہیں رہی ہے، میں خود کے لیے کافی ہوں۔ میں محبت کروں یا نہ کروں، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور کس نے کہا میں خوش نہیں ہوں؟ میں بہت خوش ہوں۔ خوشی ہوتی کیا ہے وہ میں نے ان 8 ماہ کی اس کی فیملی کے ساتھ گزار کے محسوس کی ہے۔ بیگ کندھے پر ڈال کے وہ سپاٹ انداز میں کھڑی ہو گئی، آنکھوں پر رونق جھلک رہی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، سچے دل سے کی تھی، جس شدت سے محبت کی اسی شدت سے دفنا بھی تھی، لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ دل بھی دماغ کی طرح میرے وجود کا عضو ہے، جب میں دماغ کو قابو کر سکتی ہوں تو دل کو کیوں نہیں؟ تم کس حیثیت سے مجھے دوبارہ پرپوز کرنے کی جرات کر چکے ہو؟ میں شادی شدہ ہوں، اب وہ بے وقوف لڑکی نہیں رہی جو محبت کے چکر میں اپنی زندگی برباد کرے۔ تم ایک ڈرپوک انسان ہو جو ساری زندگی اپنے باپ کے فیصلوں پر سر جھکائے رکھے گا۔ میں باپ سے جنگ کا نہیں کہہ رہی، پر اگر باپ غلط ہو تو تم اس کے آگے اسے حقیقت بتانے کی ہمت نہیں رکھتے، تو تم جو بھی ہو اپنے باپ کے دم پر ہو۔ ایک لڑکی کو 3 سال اپنی محبت کا یقین دلانے والے آدمی، آخر میں اس نے شادی تک کا نہیں کر سکا۔ وجہ ڈیڈی نے اجازت نہیں دی۔ اوہ واو، تم نے یہ گٹس ہی نہیں تھے وہ اجازت دیتے۔ لعنت ہو ایسی محبت پر۔ اگلی بار محبت کرنے سے پہلے ڈیڈی سے اجازت لازمی لینا۔ مسٹر آنا منہ ہی منہ پر حقیقت کا جوتا مارتی ہوئی وہ دھواں چہرہ لیے وہاں سے نکلی تھی۔ سرخ ہوتے کانوں کے ساتھ شہریار سن بیٹھا رہ گیا۔ جب وہ باہر نکلی تو کھلی فضا میں اطمینان سے سانس بھری، پھر جیسے بہت بڑا مارکا لیا ہو، اندر خوشی کا ابال اٹھا۔ آج جیسے وہ اپنی محبت نامی بیماری سے مکمل طور پر نجات حاصل کر کے آئی تھی۔ سوسائٹی کے گیٹ پر ٹیکسی کے رکنے اور بل پے کرنے کے بعد وہ اپنے بلاک کی جانب بڑھی۔ لفٹ کے بٹن پر انگشت رکھی ہی تھی کہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ کر رکا ہے۔ وہ یوشا تھا۔ سرد نگاہوں سے دیکھ کر نظر انداز کیے لفٹ میں اندر بڑھ گیا۔ منہ کھولے اس کی پشت گھورتی ہوئی اندر آئی۔ لفٹ ان کے فلور پر رکی۔ وہ دونوں ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے اور پھر کمرے میں مل آئی اپنے ناکام عاشق سے۔ بیڈ پر ٹک کر وہ شوز اتارتے ساتھ ہی ہنکار گیا۔ کمرے کی خالی خاموشی چھن کر کے ٹوٹی۔ اس کی محبت پر طنز نہیں کر رہا تھا، شہریار پر طنز کیا تھا۔ للک نے لب کاٹ کر اسے دیکھتے ہوئے شانے اچکائے۔ شوز اتار کے اس نے کفلنگز کھولنے چاہے تو للک نازل ہو گئی اور نگاہیں اس پر گاڑی کفلنگز کھول کر بیڈ شیٹ پر رکھ دیے۔ میرے مجازی خدا، تم کیوں جل رہے ہو؟ اس کا سفید کالر مٹھی میں مضبوطی سے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یوشا نے نگاہیں پھیر لی اور کالر چھڑا کر چینج کرنے چلا گیا۔ محبت میں ہی تو جلن ہوتی ہے، پر عقل کے مارے کہاں یہ سمجھے۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کر کے مزے سے بیڈ پر ڈہ گئی۔ ہائے، کتنا مزہ آتا ہے نا لوگوں کو ان کی حقیقت بتانے کے بعد۔ کاش شہریار تم پہلے پرپوز کر دیتے تو پہلے ہی میں یہ مزہ لوٹ لیتی۔ بہت دن ہو گئے تھے کسی کو اس کی اوقات نہیں بتائی تھی۔ اس کے اندر کا شر جھلکنے لگا۔ یوشا کی جانب سے فریش ہو کر باہر آنے کے بعد بھی مکمل طور پر نظر اندازی جاری تھی، پر للک کی باتیں آگ میں تیل چھڑکنے کا فریضہ بخوبی ادا کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کے وہ لاؤنج میں نجف کے ساتھ ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ للک کمرے میں کام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں واپس آیا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں للک کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اپنی سائڈ ٹیبل پر لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ خود صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے ان دونوں کو کام کرتے گزرے تھے۔ فری لانسرز کی زندگی کمرے میں خاموشی ہی دیواروں سے سر ٹکراتی پھر رہی تھی۔ سردیوں کی آمد لگ جانے سے پنکھا بھی بند تھا۔ بالکنی کا دروازہ کھلا ہونے کی صورت میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے یوشا کو چھو رہے تھے۔ آدھے بازو والی سفید شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اکھڑے ہوئے تیور لیے بیٹھا وہ مشغول رہا۔ للک نے سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ وہ بیزار ہو گئی۔ یوشا کی خاموشی بری طرح چبھنے لگی۔ لیپ ٹاپ کو گود سے اتار کر بیڈ پر رکھنے کے بعد نیچے اتری اور متوازن قدم لے کر یوشا کے پاس آ کر دھڑام سے بیٹھ گئی، اور تب تک ڈھیٹ بنی اسے دیکھتی رہی جب تک جا کر یوشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھنے کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اب منہ کیوں پھیلا کر بیٹھے ہو؟ تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ لاپرواہی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یوشا کے وجود میں شعلہ سا بھڑکا۔ مجھے ایسے بیہودہ مذاق بالکل نہیں پسند۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو مدھم روشنی دونوں چہرے پر پڑ رہی تھی۔ یوشا نے اس کی جانب گردن موڑے، سختی سے کہہ کر جبڑے تک کس دیے اور رگیں ابھر آئیں۔ للک کو اس کی سنگینی کا احساس ہوا تو ماتھا مسلا۔ یوشا، اچھا لڑو نا مجھ سے۔ وہ بیدار ہونے لگی۔ میں تو کھلونا ہوں نا آپ کے لیے۔ وہ بھڑک گیا۔ اچھا بھائی، سوری، غلطی کر دی تم کو بتا کر۔ تم میں خالص ٹپکل شوہروں والی روح گھس گئی ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو یوشا نے کلائی تھام کر جھٹکے سے اسے بٹھایا۔ للک نے حوالوں کی طرح دیکھا۔ آپ نے آج جو بھی کیا جان کر کیا، سرد مہری سے کہتے ہوئے اس کے آزاد بالوں کو ریشمی لٹ اپنی انگلی سے لپیٹی۔ للک نے لب پیوست کیے۔ آپ کو معلوم تھا شہریار سے ملنے کے بعد آپ کو رونے پر میں پریشان ہو جاؤں گا، جیسے پہلے ہوا جب ہی پہلے سے فون کر کے مجھے کھڑکا دیا۔ اس نے سرد انداز میں لٹ چھوڑ دی اور سیدھا ہوا۔
بالکل میری جان، ایسا ہی تھا۔ مجھے آزمانا چاہا کہ یوشا کو لیلیک پہ یقین ہے کہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یقین نہیں ہوتا تو یہاں تک آپ کے ساتھ کبھی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ بھی کر لیے گا پر میرا اعتبار کبھی مت توڑیے گا۔ وہ کنپوٹی کی تنی ہوئی رگوں کو ساتھ کہتا رہا۔ لیلیک نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد سر ہلایا، اٹھ کر چلی گئی۔ ایک تو اس کو سیریس ہو جانے کی عجیب بیماری ہے۔ وہ لیپ ٹاپ واپس گود میں رکھ کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں پھر ایسے مصروف ہوئے کہ ارد گرد کا بالکل بے نیاز تھے۔ رات کے ایک پہر جب یوشا نے تھک کر لیپ ٹاپ بند کیا کر کے انگڑائی لی، جمائی روکی اور گردن موڑ کے لیلیک کو دیکھا تو وہ بیڈ پر عجیب سی حالت میں بیٹھی نظر آئی۔ آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی ہوئی۔ اس کے لیپ ٹاپ بند تھا، تکیہ اونچا تھا جو بیٹھنے کی وجہ سے اوپر کیا تھا، اس پر سر رکھے گھٹنے موڑے بے ترتیب سی پڑی تھی۔ یوشا اٹھ کر پاس آیا، لیپ ٹاپ اٹھا کر ٹیبل پر رکھا تو نظریں گولیوں پر پڑی۔ اکثر سر درد کا شکار وہ دفعہ دم گولیاں اندر انڈیلتی تھی۔ یوشا اسے روکتا بھی تھا پر وہ مجال ہو جو اس کی ایک سن لے۔ آگے بڑھ کر اس نے لیلیک کا سر اٹھایا تو وہ اس کی جانب ڈھلک گیا، دوسرے ہاتھ سے تکیہ درست کیا اور اسے آہستہ سے جگہ پر لٹا کر کمفرٹر ڈال کر اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر سے بال ہٹا کر پیچھے کی وہ اس کی جانب کھنچا چلا جاتا تھا، بار بار اسے معاف کرنے کو تیار تھا۔ کھسک کر وہ آگے ہوا اور جھک کر اس کے ماتھے پر مہر ثبت کی۔ اپنا لمس چھوڑ کے وہ دور ہوا تو لبوں پر مسکراہٹ ذرائی۔ میرے لیے آپ بہت ضروری ہو گئی، دل پر ایسا قبضہ جمایا ہے کہ میں کہیں کا نہیں رہا۔ وہ نیند میں گم اس دیوی سے ہم کلام ہوا، اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں کو چھوڑ کر محسوس کیا لبوں کو انوکھی سی مسکراہٹ نے چھو رکھا تھا۔ انگلی کی چھت سے پشت سے ابھرے بھرے بھرے گال سہلاتا رہا۔ ایک سرور سا اندر دوڑا۔ سرشاری کی حالت میں وہ اس کا چہرہ تھپک کر کھڑا ہوا اور اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ صبح جب اس کی آنکھیں کھلی تو وہ اکیلی بیڈ پر موجود تھی۔ اب تو روز معمول بن گیا تھا یوشا کو جگانا، پر آج وہ پہلے ہی جاگ کر آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ انگوٹھے کے پور سے آنکھیں مسل کر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ یوشا ڈریسنگ کے آگے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ آئینے میں سے ایک نگاہ محترمہ کے عکس پر ڈال کر نظریں پھیر لی، منہ ایسے پھلا کر رکھا ہے جیسے میں چھوڑ کر بھاگنے والی تھی۔ بہت دن ہو گئے یوشا تمہیں سبق سکھائے، لیٹس گو لیلیک۔ جمائی روک کر وہ دل ہی دل میں شیطانی ادارے مضبوط کر کیے بالوں کو جوڑا بناتی کھڑی ہوئی۔ جوڑا بنانا جنگ کی تیاری مکمل ہونے کے مترادف تھا۔ دامن سے قمیض درست کر کے منہ میں زبان گھماتی یوشا کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مارننگ۔ مبہم سے مسکرا کے اس کی شرٹ کے کھڑے کالر درست کیے۔ وہ سرد نگاہیں لب کی اس کی ڈرامے بازی دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈارلنگ ناراض ہو سوجی ہوئی آنکھیں پٹپٹائیں۔ دوسری جانب ہنوز خاموشی۔ لیلیک نے تحمل سے سانس اندر اتارا اور اسے قریب جا کر گلے میں بازو ڈالے۔ یوشا نے پیچھے ہٹنا چاہا۔ اے تمیز سے کھڑے رہو۔ فوراً آنکھیں دکھائیں، بیوی ہوں، کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ اور میں بتا دوں، کل شہری کو میں حقیقت کا آئینہ دکھانے گئی تھی اور اب شہری بولنے سے کوئی میرے اندر جذبات شعلے کی طرح بھڑکتے نہیں ہو۔ تمہیں پتہ ہے اس کی شکل اتنی سی ہو گئی تھی، اس نے 2 انگلیوں کے نشان بنا کر دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت اور لبوں پر پھوٹتی خوشی کو دیکھنے کے بعد وہ لب بیہوش کر گیا۔ یاد آ گیا کہ بیوی ہے۔ تنزیہ سوچا، محبت کو لات مارنے پر جو سکون ملتا ہے نا، ہاں وہ کل مجھے مل گیا۔ یوشا ٹھٹکتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جو بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی، شب بیزاری سے اٹھنے کے بعد سوجی آنکھوں میں رات کا کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اب کبھی بولو گے نہیں کیا؟ بازو ہٹا کے اس کی کف لینس لگانے لگی۔ بولنے کے قابل چھوڑیں گی تو کچھ بولوں گا نا۔ میں نے کس دن یہ والا مذاق کیا نا تو آپ پر بھاری پڑ جائے گا۔ آ جاتی ہے مجھے پریشان کرنے۔ اس کے چہرے پر پری نگاہیں گاڑی یوشا نے معنی خیزی سے کہا تو وہ بات ہوا میں اڑا گئی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا سکتی ہوں؟ خان صاحب، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں نے خود کو مضبوط کر لیا۔ اس نے چانوں پہ اس کے ایک ہتھیلیاں رکھ دیں۔ میں ساری عمر لگا دوں گا پر آپ کے تمسخر نہیں کر پاؤں گا، تحسین نہیں کر پاؤں گا۔ کون ہے آپ؟ مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم میں ڈنڈے لگاؤں؟ اس کے ہاتھوں کو یوشا نے گرفت میں لیا۔ لیلیک نے بھویں اچکائی۔ مجھے میرے گھر والے نہیں سمجھ سکے تو تم کیا سمجھو گی میری جان؟ ڈرتے کیوں ہو؟ میں بھلا تمہیں چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ خان کے بغیر تو خاندادی ادھوری ہے نا۔ تم نہیں ہوتے تو میں بھی یہاں کیسے ہوتی؟ اور ویسے بھی میں جو کروں گی سب ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں۔ تمہیں چھوڑنا ہوتا تو پہلے دن چھوڑ دیتی۔ اپنے لفظوں کا جادو چلاتے ہوئے اسے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی پر وہ اپنے حواس پر قابو رکھنا جانتا تھا۔ کمزور اعصاب کے مالک بالکل نہیں تھا۔ خان صاحب، کیا یقین نہیں تمہیں مجھ پر؟ بھولے پن سے آنکھیں بڑی کیے پوچھا یوشا اب اکتا چکا تھا۔ یقین ہے، امید کروں گا میرا بھرم توڑیں گی نہیں آپ، سختی سے سر ہلا کر کہا۔ آگے بڑھ کر ایک جسم میں اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پیچھے ہٹا۔ جتاتی نگاہوں سے لیلیک کو دیکھا جو جامد کھڑی ساکت پتلیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس لا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ لبوں کا کھیل تھا بس، لفنگا کہیں گا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں یوشا کے بچے، غصے سے تلملاتے ہوئے اس نے بیڈ کی چادر کھینچ ڈالی تھی۔
درد ہے۔ مزمل نے جو سگریٹ اپنے لیے جلائی تھی عشا نے جھٹ چپٹ کر اپنے لبوں کو لگائی۔ بھابھی کو پتہ چل گیا نا کہ کب اس نشے پر تو لگ گیا ہے، وہ میری منقوہ کو کہہ کر میری بینڈ بجوا دے گی۔ مزمل نے خفت سے دوسری سگریٹ لائٹر کی مدد سے جلائی۔ آج وہ اپنے پرانے محلے آیا تھا اور مزمل کی چھت پر کھڑا دیواروں پر کونیاں جمع انگلیوں میں سگریٹ پھنسا کر سامنے آبادی کے منظر کو دیکھنے میں مہو تھا۔ تجھ میں بھی بیویوں والی روح گھس گئی، عشا نے جل کر کہا۔ دوست مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بھابھی تمہیں ہفتے میں 2 بار لازمی کمرے سے نکالنے، اس نے کہہ کر روکا تھا۔ عشا نے تحمل سے اسے دیکھا۔ تمہارے ذرائع مجھے غلط خبریں دیتے ہیں، میری بیوی مجھ سے پیار کرنے لگی، اس نے جتایا۔ او سنبھل کے لالے، خانزادی ہے، بہت ہوشیار، کہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر نکل ہی نہ جائے۔ سچ کہوں مجھے ان میں اب وہ شر نظر آنے لگا جو پہلا ان میں موجود تھا۔ وہ محض اسے چھیڑ رہا تھا، بس بکواس کروا لو تجھ سے۔ عشا نے اسے کندھے پر مکہ جڑ کے برہمی سے کہتے سگریٹ کا دھواں کا منگولہ بنا کر چھوڑا۔ اتوار کی ہی رات تھی۔ باہر چلتی یک ہواؤں کے چلنے کی بدولت گھر کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر کے اندر گرم ماحول بنایا ہوا تھا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ بند کر کے کوٹ اتار کر کندھے پر ڈالا۔ اندر سے خبرنامہ چلنے کی بلند آواز سن کر سر کو جھٹکا۔ بھائی کے سفر کی وجہ سے ناک اب بھی سرخ اور ٹھنڈی تھی۔ سر جھٹک کر وہ اندر داخل ہوا تو والد محترم کو خود کے استقبال میں کھڑے پایا، جو ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کچھ غصے میں یہاں سے وہاں کے چکر کاٹ رہے تھے، اور باقی سب لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھے بیزاری سے شوخیاں سن رہے تھے۔ نجف کوفت کے عالم میں زرغونہ کی گود میں سر رکھے مونگ پھلیاں ایک کے بعد ایک منہ میں ڈال رہی تھی۔ البتہ کریم چچا بھی سنگل صوفے پر ٹانگ چڑھا، اسی کے ہی منتظر کسی انہونی کا احساس دل میں جاگا، پر وہ وہم گمان کر کے نظر انداز کی کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چچی رات کے کھانے کے بعد سب کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تھی، اور للک نے اپنا دودھ گرم کیا تھا۔ وہ بکش کچن میں بآسانی آوازیں سن سکتی تھی۔ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ چہل قدمی روک کر وہ اس کے مقابلے بھاری ڈیل ڈول والے کندھے اور وہ ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑے ہوئے۔ کیا مزمل کے ساتھ تھا؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ استعجاب سے آئبرو اٹھائے لب واک ہوئے۔ سگریٹ کب سے پینا شروع کی؟ تمہارے باپ نے آج تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا، اور بیٹے کو دیکھو سٹے مارتا پھر رہا ہے۔ دادا فن خان بننے کی کوشش شوق چڑھ گیا ہے۔ وہ برہمی سے غرائے اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ بابا کون سی سگریٹ؟ بھولا پن تو عشا پہ ختم تھا۔ کچن میں موجود للک نے آئبرو چکائی۔ ابھی پتہ لگے گا ڈارلنگ، بھتیجا اگر پینی ہی تھی تو سگار پی لو، کہیں تو اسپیشل پشاور سے گل خان سے کارخانے سے منگوا دوں۔ تمہارے لیے چچا کی جانب سے طنز تھا یا شوشہ؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ لب کاٹ کے باپ کو دیکھا جنہوں نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ مزمل ذلیل کمینے انسان، تو نے یقیناً ناگن کے کہنے پر یہ اونچی حرکت کی ہے۔ عشا کو تو ویڈیو دیکھ کر تب گیا، نچلا لب کاٹ کر متلاشی نگاہیں بیگم صاحبہ کے لیے دوڑائی۔ بھائی آپ کیا ہیرو لگ رہے ہیں، کش بھرتے ہوئے۔ نجف نے سر اٹھا کر ادا کے ساتھ لقمہ دیا۔ عشا نے دانت پیس کے اسے گھورا۔ للک کچن سے نکل کر کپ لوگوں سے لگا کر لاؤنج میں آئی۔ عشا کچھ تو خیال کرو، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں جو تم شوق سے سٹے لگے ہو، پھپڑے خراب ہو جائیں گے نا، تب پتہ چلے گا۔ وہ اندر ہی اندر گہرا مسکرا رہی تھی، پر بظاہر بڑے افسوس اور فکر مندی سے مخاطب ہوئی بیویوں والا روایتی انداز۔ شوہر کوئی مزر چیز کھا لے تو اسے تفکر سے سمجھانا۔ عشا اس کی چالاکی پر اسے تکتا ہی رہ گیا۔ ہاں بھابھی، خدا کو مانے، کیوں میرے شریف دوست کی دشمن بن گئی ہیں؟ دوپہر کے وقت للک کی جانب سے مزمل کو کی گئی کال پر ان مکالمات کا تبادلہ ہوا تھا۔ وہی خیال للک کے دماغ میں امڑ آیا۔ تمہارا دوست میرا شوہر ہے، مجھے اس کی بہت پرواہ ہے، مجھے معلوم ہے وہ سگریٹ پینے لگا ہے، تم نے مجھے اس کی ویڈیو بنا کر دینی ہے، کیسے بھی کر کے اسے وہاں بلاؤ، میرا کام کرو، ورنہ میں تمہاری منقوہ کو تمہارے سگریٹ پینے کی عادت کے بارے میں بتا دوں گی، پھر جب وہ ناراض ہوگی تو مجھ سے شکوہ مت کرنا۔ ویسے ہی شادی کے ابتدائی وقت میں بیویاں بہت ہی شوہروں کی صحت کو لے کر فکر مند رہتی ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ٹچ پیڈ پر تیزی سے وہ انگلیاں چلا رہی تھی، موبائل اسکرین پر چھوڑا ہوا تھا۔ مزمل کو مجبوراً گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ وہ خیال سے باہر نکلی اور مزاحیہ نظروں سے عشا کا مذاق اڑاتی کمرے میں بند ہو گئی، اور پھر عشا 10 منٹ تک ماں باپ کی ڈانٹ ضبط سے کھڑا سنتا رہا۔ کافی معافی مانگ مونگ کے کمرے میں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آیا، پر للک کو پرسکون انداز میں بیٹھا دیکھ کر تن بدن میں چنگاریاں بھڑک گئی۔ اچھا نہیں کہ آپ نے یہ سب کر کے جارحانہ انداز میں دوبارہ دروازہ بند کیا۔ گڑے تیور لیے اس کی جانب بیٹھ کی طرح بڑا تکیے کو اپنا ہتھیار بناتے میکانکی انداز میں اٹھ کر بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ بال کمر پر اٹکھلیاں کر رہے تھے اور آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، ہونٹوں پر رقصہ کرتی مسکراہٹ کو روک کے مقابل کو کچھ یاد دلایا۔ تو تم نے کل صبح جو بے شرمی کی تھی وہ کچھ نہیں، آئندہ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکت کی تو ایسے ہی سبق سکھاؤں گی۔ خانزادی کو کمزور مت سمجھنا، تمہاری پوری دنیا ہلانے کی طاقت رکھتی ہوں میں۔ وہ عشا کے غصیلی تیور دیکھتی
بیٹ سے فوراً دھمکی دینے کے بعد میدان میں نیچے کودی. یوشا گھوم کر اس کے پاس آنے لگا تو وہ واپس بیٹ پر چڑھ گئی اور کھینچ کر تکیا یوشا کو مارا. کڑے ضبط سے یوشا نے تکیا کیچ کیا تھا. اس کے دبوچ کے للک کہیں نشانہ لیا. اور پاگل ہو گئے ہو؟ ابھی میرا سر پھٹ جاتا تو تکیا سر پر کیا لگنا. وہ شیرنی نزاکت سے گزرائی اور ایک کے بعد ایک دونوں ملائم تکیے اور پھر کشن اٹھا کر یوشا کو مارے اور پھر زوروں سے ہنسنے لگی. مذاق اڑا رہی تھی. استہزائیہ ہنسی. یوشا کا ضبط ختم ہوا اور وہ تیزی سے بیٹ پر چڑھا. للک اتر کر بھاگی اور صوفے کے پاس آ گئی. تم مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے. میں صرف اپنی مرضی سے کسی کو ہاتھ لگوں. زبان نکال کر ہنستے ہوئے اس نے چڑھایا. لفظوں کا جال کمر پر جھول رہا تھا تو چند لٹیں من موہنا چہرہ چھو رہی تھیں. اسے ہنستے دیکھ کر آنکھوں میں کچھ نرمی تیرنے لگی. بہت ڈائلاگز مار لیے. اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں. سر نہیں، آپ پوری زخمی ہو جائیں گی، وہ بگڑ کر بولا اور وہی تکیے اور کشن اس کو دے مارا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا. محترمہ کو غصہ کہیں جا سویا تھا. وہ دونوں اب انجوائے کر رہے تھے اور کمرے کا حال پورا تہس نہس ہو گیا تھا. نیچے گری چادر اور تکیے اپنی بے قدری پر رو رہے تھے اور سفید کھڑی دیوار یہ منظر دیکھ کر محسوس ہوئی اور ایک معنی خیز کھنکتی ہنسی کا کمرے میں راج ہوا. وہ جو کمرے کا حال کیا ہے اسے تم ہی صاف کرو گے. وہ بھاگنے کی وجہ سے ہانپتے ہوئے زور سے بولی. اس کا سانس پھول رہا تھا پر یوشا بالکل حشاش بشاش بھاگ دوڑ کر رہا تھا. وہ خود کو بچاتے اپنے بیٹ پر چڑھانے جب بیٹ پر چڑھنے لگی یوشا بالکل اس کے نزدیک آ کر اسے پکڑنے والا تھا. تب اسے کمرے کی چاروں دیواریں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی اور وہ ہوا میں معلق ہوتی کہ یوشا نے آ کر تھاما. کیا ہوا ہے؟ اب سکیڑ کر پوچھا اور اسے نیچے اتارا. وہ ہلکے ہلکے اس کے بال چلانے لگا. بھاگ دوڑ کی وجہ سے للک کے گلے میں کانٹے ابھر آئے تھے. کچھ نہیں ہوا، بس چکر آ گیا تھا. اسکرین ورک زیادہ ہوتا ہے نا. وہ دور ہٹنے لگی. یوشا کو تشویش ہوئی. اس نے گولیاں اٹھا کر دیکھی تو سر درد کی تھی. اسے بیٹ پر بٹھایا اور پانی کا گلاس نے نکال کر گلاس للک کی لبوں پر لگایا. وہ پنجوں کے بل نیچے فرش پر بیٹھا تھا. اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. یوشا میں ٹھیک ہوں. سانس پھول گیا تھا. اب ایسے ہی بھاگنے کی عادت کہاں ہے؟ اس کے فکر مند انداز پر وہ خود ہی ہنس پڑی. یوشا سر جھکا کے مسکرایا. بڑا ظالم، بڑا خوبصورت مسکراتا تھا. کچھ پل اسے دیکھتے ہوئے خاموشی کی نظر ہوا. اگر میری کوئی عادت بری لگتی ہے تو آپ سیدھا آ کر مجھ سے بات کیا کریں. بابا سے چغلی کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس کی مخروطی انگلیوں کو دیکھ کر ہلکے سے گویا ہوا. للک نے اس کی آنکھوں میں جا کر اپنی کارستانی کا احساس ہوا. چلو پھر چلو بھر شرمندگی محسوس ہوئی. تمہیں برا لگا؟ وہ معصومیت سے دیکھ رہی تھی. کچھ پل وہ واقعی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا. آپ کے ساتھ رہتے ہوئے کڑوا گھونٹ پینے کی عادت ہو گئی. میں نے اپنا اندر بھرا زہر تم میں منتقل کر دیا ہے. اس سب سے کبھی تھک جائے تو میری طرف راہ کر لیے گا. نامحسوس انداز میں اس نے یوشا کے ہاتھ میں اپنی کلائی نکالی اور کونی اپنے گھٹنے پر جما کر تھوڑی ہتھیلی پر گرا لی اور اسے دیکھا. اور میں تمہاری طرف راہ کیوں کروں گی؟ کیونکہ میں آپ کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر بھی ہوں. حق جتایا گیا. تمہارا دل اتنا نرم کیوں ہے؟ کیا میں تمہیں اب بھی سرپھری لگتی ہوں جس کی باتوں کو تم نظر انداز کر دیتے ہو؟ تشویش لوگ نہیں بدلتے، وقت بدل جاتا ہے. ہمارے درمیان بھی خلش وقت نے ختم کر دی اور میں نے کبھی نفرت کرنا سیکھی ہی نہیں. اللہ اللہ، یعنی پھر تم مجھ سے نفرت کر لیتے؟ وہ برا مان گئے. دل نے پوچھا تھا. تمہیں برا لگا؟ کیوں؟ آپ سے نفرت آپ سے نفرت ہی تو کبھی نہیں ہوتی. کون سے تعویذ گھنٹے مجھ پر کروائے؟ اس کی آنکھیں چھوٹی کرنے اور آج لہجے پر وہ کھلکھلائی. ایک شخص کو مٹھی میں کرنا بھی تو ضروری تھا. میری سلطنت کے وزیر کی جو ضرورت تھی. وہ ہنسنے کے درمیان بولی اور اس کے نرم سے چہرے کو تکتا گیا. تو وزیر کو انعام میں کوئی شہزادی ملے گی. وہ سرسری لہجہ. وزیر کا دل تو ملکہ پہ آیا ہوا ہے نا. وہ ترنت ہی بولا. یوشا کے ہونٹ گول ہوئے، پھر ایک جانب ہونٹ اوپر اٹھائے. ملکہ کا دل پتھر کا ہے. وزیر اس کی نظر اندازی پہ مزید سہ نہیں پائے گا. وہ ہولے سے بولا. میرے معصوم سے وزیر، ہم تمہارے لیے ایک شہزادی کی تلاش میں ہیں. اعلانیہ انداز. وہ ہنس دیا. غریب کو بس اس کی ملکہ مل جائے. حوریں تو جنت میں بھی مل جائیں گی. کان کے قریب شرارت سے کہنے پر للک کا مکہ کندھے پر موصول ہوا. کھلی زلفیں چہرہ چھونے لگی. ایک بات کہوں؟ آپ نے کب سے تمیز باندھنی شروع کر دی؟ کبھی کبھی ہماری ہمدردی ہمیں بہت بھاری پڑ جاتی ہے. یہ جدید زمانہ ہے. یہاں لوگ مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں اور کب پیٹھ پیچھے وار کر دیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا. محتاط رہا کرو. تم اچھے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سب تم سے مخلص ہیں. ملکہ کو اپنے وزیر کی ہدایت. سانس خارج کر کے وہ کئی پل جامد اسے دیکھتی گئی. آرام کرے. کمرہ سمیٹنے کے بعد جتا کر وہ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر اس کا ماتھا چھوا تھا اور للک نے دانت پیس لیے. کمرے کا طلسم ایک دم غائب ہوا. ڈرنے والوں میں سے تو میں بھی نہیں ہوں. جو اکھاڑ سکتی ہیں اکھاڑ لیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. دوست ہونے کے ساتھ شوہر بھی ہوں. اس کا گال تھا پکا. وہ فریش ہونے چلا گیا. پھر وہ پشت گھورتی رہ گئی. اتنی ہمت خان صاحب میں کہاں سے گئی؟ ہیرو بنا پھر رہا ہے. واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر وہ سوچتی رہی. مزمل اسد اللہ خان اپنے سسرال کے دروازے پہ کھڑا نکسک تیار. وہ دستک دے رہا تھا. کچھ لمحوں بعد ہی دروازہ لوہے کے مضبوط دروازہ کھلا. مائدہ اسے پا کر چونک گئی.
کس کے ولیمے میں جا رہے ہو؟ اندر باہر جھانک کر اس نے برہمی سے پوچھا۔ اس نے توقف سے سانس بھرا۔ شوہر کو پہلے اندر بلا لو، پھر سوال جواب کی لسٹ نکال لینا، اس نے سنجیدگی سے جتایا تھا۔ او اچھا، ہمارے ہاں ایسے داماد منہ اٹھا کر سسرال نہیں چلے جاتے۔ وہ بھی دروازہ کرتے جتا گئی۔ مزمل نے پلٹ کر دیکھا۔ سسر صاحب کو بتا کر ان کی اجازت لے کر ہی تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مائدہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ گرگٹ جوڑے کی آج شادی کی پہلی اینیورسری ہے، ولیمے تو انہوں نے گول کر دیا، اب شادی کے پورے 1 سال بعد دونوں کو بلا کر ڈنر ارینج کیا ہے۔ بھابھی کی بھی شادی، شاید دوستیں انوائٹڈ ہیں۔ گھر کے جائزہ لیتے ہوئے وہ ٹھہر ٹھہر کر بتا رہا تھا۔ پہلے میں بابا سے کنفرم کر لوں، وہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، گھر میں رہو، میں جا رہا ہوں۔ بھابھی نے بہت محبت سے انوائٹ کیا تھا، تم نہیں جاؤ گی تو ان کو کتنا برا لگے گا۔ ویسے ہی ان کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے، تم جیسے پتھر دل لوگوں سے کیا سر پھوڑنا۔ شاہ نے اچکا کر وہ افسوس کا ڈھونگ کرتے نکلنے لگا۔ مائدہ نے غائب دماغی سے اسے اندر دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ مزمل کو دیکھنے پر وہ زیادہ دیر اس سے نظریں ملا نہیں پائی، فوراً کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سرت سے اس جانب بڑھا عرفہ کو مزمل کے پاس لے گئی تھی اور خود تیار ہونے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سب ڈنر میں موجود تھے۔ شزا اور بریرہ سے آج سب کی پہلی ملاقات تھی۔ یوشا بھی اس طرح پہلی بار مل رہا تھا، جبکہ لیلیک تو شزا سے صلح کے بعد کئی بار مل چکی تھی۔ 8 افراد کی لمبی ٹیبل پر 7 افراد موجود تھے۔ نجف مائدہ کے برابر میں تھی۔ کینڈل لائٹ ریسٹورنٹ کا تھیم تھا، پر روشنی کینڈل لائٹ پر زیادہ تھی۔ زرد مدھم سی روشنی، ہر ٹیبل پر لمبے لیمپ لٹک رہے تھے۔ لیلیک سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی۔ سال پہلے یہ مجھ سے ایسے خفا ہوئی تھی، مجھے لگا ہماری دوستی کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، اور سال پہلے یہ اپنے نکاح پر بھی ناخوش تھی۔ مجھے تو یوشا آپ پر رحم آنے لگا تھا، بٹ تھینک گاڈ آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے، شیرا اسٹیک کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور آخر میں اس خوبصورت جوڑے کو دیکھ کر مسکرائی۔ بریرہ کے حلق میں پھندا لگا، لیلیک آنسیں سے اسے دیکھ گئی۔ نجف نے فوراً پانی کی بوتل اسے لڑکی کی جانب بڑھائی۔ تھینکس ڈیئر، وہ بروقت مسکرائی۔ تو ہماری تاریخی نکاح میں تو کسی کی شرکت نہیں ہوئی، میں نے سوچا اینیورسری پر ہی سب کو انوائٹ کر لوں۔ آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے ساتھ بیٹھے یوشا کو دیکھا، جو غالباً ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ لیلیک کا ڈریس بلیک تھا، سلک کے لانگ بلیک شرٹ پر لانگ ٹشو کا کوٹ اور ساتھ پلازو، سرمئی آنکھوں میں کاجل، اسموکی میک اپ، ہائی لائٹر کی بدولت چہرے کے نقوش چمک رہے تھے۔ سیاہ ریشم سے لمبے بال مانگ کے بیچ کی مانگ سے کھلے پڑے تھے۔ بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی سیاہ پتھر کی انگوٹھی اپنی چمک سے کسی کو بھی متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سامنے بیٹھی مائدہ نے ان دونوں کی تصویر لی۔ پرفیکٹ، مائدہ کی طرح کوئی بھی دونوں کو دیکھتا تو یہی فقرہ دہراتا کہ پر کیا ان کا کپل پرفیکٹ تھا؟ دیکھنے کی حد تک تو پرفیکٹ ہی تھا۔ اس نے ستائش سے دونوں کو دیکھا۔ لیلیک کی مسکراہٹ مزید پھیلی اور یوشا کا بازو تھاما۔ اس نے ایک کوہنی ٹیبل پر جمع رکھی تھی۔ یوشا کو اس کے فضول ڈراموں سے ہمیشہ کوفت ہوتی تھی۔ جب شوق تھا سب کو اپنا کپل پرفیکٹ دکھانے کا، تو پتہ نہیں کیوں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ تھامنے کے تیار نہیں تھی۔ بس وہ دوست اچھے تھے، اور یہ سن کر اس کے کان پک گئے تھے۔ یوشا آپ نے اپنی بیگم کو گفٹ دیا بھی کہ نہیں؟ شیزا کی ٹرین پھر شروع ہوئی۔ بریرہ کی نگاہیں لیلیک پر مرکوز تھی، گہری نگاہیں، اور ساتھ ہی وہ ڈرنک کے گھونٹ بھی بھر رہی تھی۔ یوشا کی خاموش رہنے پر لیلیک خود ہی بولی، اس پورے سال میں وہ اتنا کچھ مجھے دے چکے ہیں، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہ بات سنبھالی تھی یا حقیقت بتائی؟ یوشا نے متاثر ہو کے ہلکے سے سر کو جنبش دی۔ در حقیقت اس نے کچھ لیا ہی نہیں تھا۔ میں نے آج صرف ان لوگوں کو بلایا جو میرے اور یوشا کے دوست ہیں۔ ابتدا میں مجھے یوں لگا تھا کہ یہ شادی واقعی ایک بہت بڑا حادثہ میرے لیے ثابت ہوگی، پر نہیں، یوشا از ناٹ اے بیڈ آپشن، مجھے اس پر بہت فخر ہے۔ وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ لڑکیاں جیسے چاہتی ہیں ان کے شوہر ان کا خیال کریں، ان میں محبت کریں۔ یوشا اس کی زندہ مثال ہے۔ وہ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے ناز سے کہتی رہی۔ یوشا کے ہونٹوں پر انگلیاں جما کر اسے دیکھا۔ تاثر ایسا تھا جیسے وہ محبت سے اسے دیکھ کر متاثر انداز میں اپنی تعریف سن رہا ہو۔ میں کسی بے قدر کے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ یوشا قدر کرنے والا مرد ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ پورا سال ہم دونوں نے اتنی محنت کی شاید پوری زندگی نہیں کی ہو۔
آپس اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے پر ایک دوسرے کے ساتھ تھا جو ہم دونوں ڈٹے رہے. تھینک یو یوشا فار ایوری تھنگ. وہ احسان رکھنے والوں میں سے نہیں تھی. اس کے بعد مکمل کرنے پر نجف اور شیزا نے ہوٹنگ کی. مزمل اور مائدہ مسکرا کر تالیاں بجا رہے تھے. یوشا پہلی بار مسکرایا تھا. یوشا کے بارے میں بتاؤ نا, پہلے تو تمہیں یہ پسند نہیں تھا, آخر تمہاری پسند کیسے بدلی ہو؟ شیزا چہکی اور شرارتی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا. لیلیک نے یوشا کی آنکھوں میں دیکھا. اس نے پسند بدلنے پر مجھے مجبور کر دیا. تم لوگ حیران ہو گئے کہ میں کسی شخص کی اتنی تعریف کر رہی ہوں. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نے میری سوچ بدلی ہے. ہی از سو اسپیشل. چلو اب تم لوگ نظر مت لگا دینا. اس نے گہرائی میں جانے سے پہلے پہلو بدلا. سب خود ہی بولیں گی یہ نہ چیز کچھ نہیں بولے. آپ کی بار پورے اسحاق کے سے یوشا نے اس کے شانوں پر بازو پھیلایا. بس اب یہ سیریس ہو جائے گا. اس نے مسکراہٹ پھیلا کے اسے آنکھیں دکھایا. نہیں چاہیے وہ فرق کسے پڑتا. جس طرح یہ مجھے ناپسند کرتی تھی میں بھی ان کو ناپسند ہی کرتا تھا, پر ہمیشہ ایک سافٹ کارنر دل میں موجود تھا. ہمدردی لفظ مناسب ہے. اور پھر مجھے ہیرو بن کر ان کی زندگی میں شامل ہونا پڑنا, پر یہ ویلن بن کر آئی تھی. پھر بہت جلد ہم دونوں کو غلطیوں کا احساس ہو گیا. جتنی سخت بنتی ہیں اتنی نہیں ہیں. سب کا خیال رکھنے والی رکھنا جانتی ہے. آہستہ آہستہ ہماری اچھی بہو کی طرح سسرال والوں کو دل جیت لیا اور بچا میں. محبت تو بیوی سے ہی ہوتی ہے. مجھے بھی ہوگی. جذب سے کہتے وہ اس کی کندھوں پر وزن ڈالتا گیا. لیلیک کی بے ساختہ نگاہیں مائدہ پر اٹھی جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی, اور وہ جو ہمیشہ ثابت کرنے پر تلی تھی کہ یوشا پہلے سے محبت کرتا تھا, آج سارا بھرب پانی پانی ہو گیا. لالے تو بھابھی سے محبت بھی بہت جلدی ہو گئی. شیزا اور بریرہ کی موجودگی میں مزمل کی زبان آج کچھ لگام میں تھی. درمیان میں بھی کچھ پھر بھی کچھ وہ بول پڑا. تم تو میری سوتن ہو, سب معلوم ہے ہوگا. لیلیک نے فوراً کہا. اس نے فخر سے سینہ چھوڑا کہ مائدہ نے ہیل اس کے پیر پر ماری. کیسی جنگلی بیوی مجھے ملی ہے. وہ بڑبڑایا. تم ہی مرے پڑے تھے شادی کے لیے, اب جنگلی بول کر میرے دماغ کی ہی پھینٹی مت گھماؤ. دبے دبے غصے میں وہ بھی دو بدو بولی. مزمل کی مسکراہٹ گہری ہوگی. یوشا کو تو تم سے بہت محبت ہے. لیلیک تمہیں اس سے کتنی محبت ہوئی؟ خاموش بیٹھی بریرہ نے سوال کیا. وہ شاید پہلی بار بولی تھی, پر جب بولی تو لیلیک کا چہرہ سفید پڑا. بریرہ کی نگاہ میں کچھ پوشیدہ تھا. لیلیک نے کانٹے گٹلی نکلی. یوشا نے اس کی حالت سمجھتے ہوئے موضوع بدلا. کیک آ گیا ہے, وہ کاٹ لیتے ہیں. وہ دور سے ویٹر کیک لاتے دکھائی دیا. بریرہ نے سر جھٹکا. موضوع کامیابی سے ٹال دیا گیا. واہ. دونوں کے ساتھ کیک کاٹا. یوشا کا موڈ بحال ہو چکا تھا. لیلیک پہ اب وہ بھاری پڑ چکا تھا. اب وہ کھل کر محبت ظاہر کرنے لگا تھا. تھک گیا تھا ان کانٹوں بھری سفر میں تنہا دوڑتے دوڑتے. شاید اس لیے لیلیک کو اس کی محبت کا اندازہ ہو جاتا, اس لیے وہ اس کے لیے اتنی اہم ہے. شاید وہ سمجھ جاتی ایک دیوار ایسی حائل تھی جو صرف لیلیک کی وجہ سے گر نہیں پا رہی تھی. دوسری طرف خانزادہ حویلی میں کمروں میں الگ ماحول تھا. سب سونے کے لیے لیٹ گئے. مکال آؤٹ آف ٹاؤن تھا. سب سنہر کے کمرے میں آ گئی تھی. لیلیک جس نے شادی کے بعد کبھی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس نہیں لگایا تھا, آج جان بوجھ کر اپنی اور یوشا کی تصویریں اپلوڈ کی تھی. دونوں طرف سے ایک دوسرے کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے گئے تھے, نہ ہی بلاک. پر کبھی رابطہ کسی نے کرنے کی کوشش نہ کی تھی. کسی کی ایسی خواہش تھی. امی یہ دیکھیں آپ کی بھتیجی کیسے مزے سے رہ رہی ہے. شادی کی سالگرہ منائی ہے آج. ٹہلتے ہوئے اس نے موبائل ان کے سامنے کیا. موبائل تھام کر وہ صوفے پر ٹک گئی اور سنہر کی پرور نگاہوں سے اس کی تمام تصویروں کا سی ٹی اسکین کیا تھا. ہائے ہائے. پھر ناک بھو چڑھائی. ہائے ہائے, یہ تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے. کنگلی یوشا کا بھی اس سے شادی کر کے بھی لاٹری کا ٹکٹ نکل گیا. تبصرہ کرتے ہوئے تنفر بھری نگاہیں اس اب تک تصویر پر جمی تھی. چہرے نے جس نے خانزادی سیاہ رنگ کے لباس میں کھلتے چہرے مسکراہٹ کے ساتھ یوشا کا بازو تھامے ہوئے تھی اور پرتپش سی نگاہوں کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ شدت صبور بیگم کی سی ٹی اسکین کرتی نگاہوں سے مفی نہ رہ سکی. نفرت کی آگ نے انہیں مزید سلگایا تھا. کمبخت نہ جانے کس چمڑی سے بنی ہے, کس چیز سے فرق نہیں پڑتا. نصیب بڑا اچھا پایا ہے. دولت ہر جگہ اس پر برستی ہے. ان کو معلوم پڑ چکا تھا خان صاحب کے اب حالات بھی بہتر ہو گئے ہیں. نحوست سے وہ کہتی چلی گئی. مجھے تو یوشا میاں کی فکر تھی. وہ خطرہ بھی ستاتا تھا کہ وہ بیوہ ہو کر واپس یہاں نہ چلی آئے. بڑی مشکل سے اس کی منوچت کا سایہ میں نے اپنی بچی سے ہٹایا تھا. پہلے ماں باپ کھا گئی, اب شوہر بھی مر جائے گا تو اظہار نفرت بھی عروج پر تھا. استغفر اللہ امی, ایسی باتیں تو آپ کیسے کر لیتی ہیں. وہ چلی گئی جب اس کا گھر سے قصہ ختم ہو گیا ہے. آپ ان سنہر نے متشر دھڑکنوں پہ قابو پاتے کہا. امی بھی عجیب ہی قسم کی باتیں کرتی ہیں. اکثر وہ اکتا جاتی.
اس منحوس کو تمہارے لیے اس گھر سے نکالنے کے لیے اتنی محنت کی اور تم مجھے باتیں سنا رہی ہو، اس کو دیکھو کتنے سکون سے جی رہی ہے. ادھر اس کم وقت ایم این اے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. وہ تندئی سے روانگی میں کہتی ہے ایم این اے سے آپ کا کیا تعلق؟ سنہر زوم کر کے اس کی تصویریں دیکھنے میں مہو تھی. ماں کی بات سن کر ماتھے پر بل پڑے اور وہ واٹس ایپ سے باہر نکلی. ارے اس ایم این اے کے بیٹے کے ذریعے ہی تو للے کو قلم میں پھنسایا تھا. اس وقت اس ایم این اے نے ہی ایک ڈیمانڈ کی تھی، میں نے پوری کر دی. اب پھر وہ ایک فائل نکال کے سے نکلوانا چاہتا ہے. میں نے کہا انکار کیا تو وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. وہ جذبات کی روح ایک دم سے ہی بول پڑی. سنہر کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ ہک سی کھڑی ہو گئی. امی کے کیا تھا آپ نے؟ للک سچ کہہ رہی تھی کہ اس نے اسے پھنسایا ہے. وہ شاکڈ رہ گئی. اس بیچاری نے تو ویسے ہی بول دیا تھا. میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا. بیٹا نے جان بوجھ کر اس کے ڈریس پر کوئی چیز گرائی، پھر اسے واش روم کا غلط بتایا. وہ بے وقوف چلی بھی گئی. بڑے ہی فاتحانہ انداز میں اسے حقیقت سے گوش گزار کی گئی، جبکہ سنہر کے 440 کا وارٹ کا جھٹکا لگا تھا. امی 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 یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ بھی جو بھی ہوا وہ ایک لڑکی تھی. آپ نے کیسے ان لڑکوں کے پاس اسے بھیج دیا؟ وہ کام کی تھی. ہاں کہتی تھی لڑکی للک باہر میں جائے، پر یہ سن کر دھچکا ہی لگا. اب تم ماں سے سوال کرو گی؟ تم ہی وکال کے لیے مرے جا رہی تھی. اس کی ہمدرد بن کے ضرورت تھی. بھولو مت وہ وکال اپنے دوست سے شادی کرنا چاہتا تھا. آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اگر وکال کو پتہ چل گیا وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے مجھے چھوڑنے میں. امی آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ خود ہی شہریار کے چکر میں الٹا سیدھا کر کے خود کو پھنسا لیتی، جیسے اس دن پھنسایا تھا. آپ کو اتنا خراب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کون سی دشمنی اس سے نکال رہی تھی؟ اور جو فائل چرائی اس کا مطلبہ بھی 2 دن بعد آپ نے لنک پر ڈال دیا. او مائی گاڈ! حیرت کن انکشاف اپنی ماں کے منہ سے سننے کے بعد وہ سر پکڑ چکی تھی. لیمن رنگ کے سوٹ میں وہ سفید پڑ رہی تھی. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. ساتھ ساتھ وہ کڑیاں جوڑنے لگی. یہی کہا تھا نا میں نے کہ بیٹے کے ساتھ دوستی تھی. جب ہی اس کے باپ کے کہنے پر اس تک فائلز پہنچا دی اور سب نے یقین بھی کر لیا. وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور گرنے کے اس انداز پہ بیٹھی. صبور کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وکال جب آئے گا اس کے پاس جو فائلز ہوں گی معراج مل سے ڈیل کی وہ تم مجھے لا کر دو گی. وہ کھڑے ہو کر اس کے پاس آئی. کیا صفاق عورت تھی وہ! سنہر حیران رہ گئی. ہرگز نہیں، میں کسی غلط کام میں آپ کو ساتھ نہیں دوں گی. وکال کو دھوکہ تو میں ہرگز نہیں دینے والی. ویسے ہی للک کے ساتھ اتنا کچھ جو ہم نے کیا ہے، وہ گلٹ اب مجھے چین سے جینے نہیں دے رہا. آپ کو اس سے نفرت تھی نا؟ میرے دل میں کیوں اس کے لیے نفرت بھری؟ میں بھی تو بچی تھی، ماں کے نقش قدم پر چلنے والی. آپ نے ہی مجھے غلط راستہ دکھایا. کچھ پانے کے لیے ہر حد تک گزر جانے والا چاہے پھر اس میں درمیان کسی معصوم کا کتنا ہی نقصان ہو. اونچی کھوٹی حواس سلب ہونے لگے. شادی کے بعد سے ہی وہ اپنی بے سکون رہنے لگی تھی. اسے للے کے الفاظ یاد آتے، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں. خدایا وہ اس جملے کی گہرائی اب سنہر نے محسوس کی تھی. ٹھیک ہے تم مت کرو. پھر وہ خپتی ہے میں تمہارے شوہر کے سامنے ہمارے پول کھول دے گا. وہ آرام سے بولی. اس کا منہ ماں کے تیور دیکھ کر ہی کھلائی گیا. امی میں نے کچھ نہیں کیا. وہ حواس سے متعال پھر ہذیانی سے چلائی ہوئی. بیٹا آخری بار، اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کرنے کو کہوں گی. انہوں نے نرمی اپناتے ہوئے کہنا چاہا. اس ایم این اے کا بندوبست کروں گی. وہ پیار سے اس کے بال سہلانے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. آپ کیسے اس آدمی تک پہنچ گئی؟ وہ آنسو پوچھ کر سوال کیا. تم اپنی ماں کو ہلکے میں کیوں لیتی ہو؟ میں کوئی ان پڑھ عورت ہوں؟ محمود صاحب کی بہن، ان کی اپنی زندگی میں کس کس سے تعلقات تھے ان سب میں جانتی ہوں. یہ ایم این اے ایک زمانے میں ان کا جاننے والا رہا تھا. رسانی سے کہہ کر انہوں نے اسے خود سے لگایا اور دلاسا دیا اور پھر کمرے سے چلی گئی. سنہر کے اندر جب سے گلٹ پیدا ہوا، للک سے نفرت یا جو ایک چڑھتی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی. پر اب جو اس کے آنے کے بعد وہ ڈر چکی تھی. وکال سے دور جانے کا ڈر. حقیقت کھل گئی تو اندازہ تھا. وہ جذباتی قسم کا شدت پسند انسان طلاق کا مطالبہ. طلاق کے 2 بول اس کے منہ پر تماچے کی صورت مار کر اسے زندگی سے بے دخل کر دے گا. ڈنر کے بعد وہ گھر آ گئے تھے. رات کے 2 بجے تھے. فلیٹ میں جہاں پوری خاموشی سانس بھر رہی تھی، وہیں کچن میں کھڑے 2 نفوذ اپنی کارروائی میں موجود تھے. شہر سے اتنا سارا سامان نہیں ڈالتے. ہٹو تم پیچھے، بس کام خراب کرنے آ جاتے ہو. اس کو کوہنی سے پکڑ کر للک نے ہٹایا اور بیکنگ پاؤڈر کی شیشی بند کر کے ایک طرف رکھی. پھر بٹر مکس کرنا شروع کیا اور اس کے نزدیک ساتھ ہی ہتھیلی سلیب پر کھڑے جمع
جما کر کھڑا تھا، نظر خفیف سے تاثرات لیے، کبھی بیٹر کو دیکھتا کبھی بیگم کو۔ میں بس مدد کر رہا تھا ڈارلنگ، تمہیں میں نے مدد کے لیے بلایا۔ بیٹر میں انگلی ڈال کر اس نے یوشا کو دیکھا، پھر برا سا منہ بنا کر یوشا کی نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود سیاہ پتھر انگڑائی پر سیاہ پتھر انگوٹھی پر پڑی۔ یہ قبل ہی اسے تجسس ہوا، وہ اس کی خریداری کے بارے میں سوال تو نہیں کرتا تھا، کچھ دن پہلے ہی اپنے پیسوں کو جمع کر کے جو تم نے مجھے دیتے تھے۔ انگلی پر لگا بیٹر اس نے یوشا کے گال پر لگا دیا۔ ہلکی بیٹر اس کے بیئر اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی، پرکشش آنکھوں میں حیرت ابھری، اس نے فوراً گال چھوا۔ سر جھٹکا، پھر میں مذاق کروں گا تو برا لگ جائے گا۔ اس کی خفیف لہجے پر وہ ہنس پڑی۔ تو پھر سارے حق تم مجھے دے دو۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسحاق سے کہا۔ وہ مسمرائز ہوا۔ یہ سرمئی آنکھیں کسی کو بھی گھائل کر سکتی ہیں۔ اپنی بات منوانے کے لیے سارے گن خانزادگی میں موجود تھے۔ خان صاحب باؤل رکھ کر وہ پلٹنے لگی، پر وہ اس کے سامنے کھڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ آج دیتی نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ لے ہی نہیں سکا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شرمندگی سے کہا۔ اور اٹس اوکے یار، وہ آرام سے بولی اور اسے سائڈ کیا۔ بیکنگ ٹرے نکالی اور اس میں سارا مکسر ڈال کر اوون میں ٹائم سیٹ کر کے رکھ دیا۔ اب دونوں ہی کیک کے انتظار میں ڈائننگ کی کرسیوں پر قریب قریب بیٹھے تھے۔ یوشا کی نگاہیں اس کی انگلیوں پر موجود پتھر پر تھیں۔ اس نے پتھر کو چھوا۔ لیلی غائب دماغی سے اوون دیکھ رہی تھی۔ اس کے چھونے پر فوراً 24 سال پہلے اس دن مجھے زندگی بڑی مشکل لگی تھی، مجھے میرا فیصلہ غلط لگا تھا، خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتا تھا، اور اب ہم ساتھ ہیں۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا، وہ جو گمان تھا وہ ہوا نہیں، جو سوچا تھا وہ حقیقت میں ہوتا چلا گیا۔ کہتے ہیں ہوئے وہ مسکرایا۔ لیلیک سر ٹیبل پر رکھ کر تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکا کے اسے سننے لگی۔ نگاہیں یوشا کی مسکراہٹ پر مرکوز تھیں۔ اس کا ہاتھ اب یوشا کے ہاتھ میں تھا، وہ انگلی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میں اب ایسی زندگی نہیں چاہتا جس میں آپ شامل نہ ہو۔ جھک کر اس نے لیلیک کے بالوں پر بوسہ دیا۔ قائم ہوئے فصوں میں دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ یوشا کی کہانی کا مرکزی کردار خانزادی ہے، ویلن ہو یا ہیروئن، وہ میری زندگی اب آپ کے گرد ہے۔ اب وہ اس کے کان پر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ لیلیک پلکیں چپکائے آنکھیں موند کر سنتی گئی۔ آج وہ کتنی ہی دیر سرگوشی نما انداز میں گزرے دنوں کی بابت اسے اپنے خیالات بتاتا گیا تھا، پر لیلیک نے بات کاٹنا مناسب نہیں سمجھی۔ وہ اب اسے روک نہیں پا رہی تھی، وہ شدت سے اس پر حملہ کر رہا تھا، وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ وہ اب اس کے گرد محبت کا جال بننے لگا تھا، پر وہ لڑکی جس نے قسم کھا رکھی تھی دوبارہ محبت نہ کرنے کی، کیا وہ قسم توڑ دیتی؟ یوشا کو کس بات کی سزا دے رہی تھی؟ 25 منٹ تک وہ اس کے قریب تھا، صرف اپنا حال بتا رہا تھا اور ایک ہاتھ سے انگلیاں اس کے بالوں پر چلا رہا تھا۔ لیلیک نے آنکھیں بند رکھی، پانی کے قطرے آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے۔ 25 منٹ بعد پیچھے ہٹا اور چیئر پر پشت ڈالی۔ کیک بیک ہو گیا ہے، آپ نکالیں گی یا میں؟ وہ پرسکون انداز میں اس نے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر کچن میں چلی گئی۔ کچھ لمحے بعد کسی خیال کے ماتحت وہ کچن میں گیا تھا، پر اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ فریج سے اس نے ٹھنڈی بوتل نکالی تھی، تب ہی وہ سس کی بیکنگ ٹرے سے اس کا ہاتھ جلا تھا۔ اس نے احتیاط سے کیک نکالا تھا، پر وہ گلوز پہننا بھول گئی تھی۔ یوشا نے ایک ہاتھ میں بوتل پکڑے اس کے پاس آیا۔ یوشا کو نظر انداز کیے وہ سر جھکائے، شاید خود پر ضبط کر رہی تھی۔ لیلیک نرمی سے اس کے سینے جیسے کانوں میں سور پھونکا۔ تڑپ کے اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے وہ پریشان ہو گیا۔ وہ بوتل کاؤنٹر پر رکھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں اس طرح مجھے پریشان کرتی ہیں؟ وہ اس کے ہمیشہ کی طرح بال سہلانے لگا۔ وہ نرم گرم سا احساس لیلیک کو خالی دل بھر دیا کرتا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے آنسو دیکھ کر سوال کیا کرتا تھا، گلے لگا کر تسلی دیتا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگر میں مر گئی تو تم مجھے یاد کرو گے؟ میں اپنے موم ڈیڈ کے پاس چلی گئی تو یاد کرو گے؟ یوشا، مجھے میری جگہ تم کسی اور کو بیوی بنا کے تو نہیں لاؤ گے نا؟ پانی سے لبریز آنکھیں اور ٹوٹا ہوا بکھرا سا زخمی لہجہ، اس کے سوال پر یوشا کا دل کانپ گیا، سختی سے بھیجا۔ ریشمی بالوں سے اٹھتی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، ان کی نرماہٹ محسوس کی۔ ہر وقت فضول بکواس سامنے کرنی ہوتی، کہاں سے یہ مرنے مرانا یاد آ گیا۔ خفگی اور غصہ ایک طرف رکھ کے وہ بولا، اس کا ماتھا ہاتھ کی پشت سے چھوا۔ شدید بخار سر پر چڑھ گیا تھا۔ ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ تمہیں تمہارے ساتھ لے کر مروں گی، اب تو فلیٹ کی سویں منزل سے چھلانگ لگائیں گے ساتھ۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس نے برہمی سے کہا، ماحول کی سنجیدگی ظاہر کرنے کا طریقہ
استغفر اللہ، وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ بات گول مت کریں، کیوں بتائیں کیوں رو رہی تھی؟ کوئی بات ہے جس سے میں لا علم ہوں اور میرے علم میں ہونی چاہیے؟ وہ فکر مند تھا، ایسے کیسے وہ اپنی بڑی بات کر رہی تھی؟ پتہ نہیں مجھے کیوں اچانک رونا آتا ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریزن۔ سر جھکائے وہ کہنے لگی، آنسو تیزی سے پھسل کر فرش پر گرے۔ مجھے دیکھیں۔ اس نے اس کی تھوڑی اٹھائی، جیسے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا، وہ ہولے سے مسکرا گیا۔ ہنستے ہوئے وہ کم اس کے دل پر غضب ڈھاتی تھی، جو روتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دل کا حال جان لیتی تو کبھی اس سامنے نہ روتی اور نہ ہی ہنسی۔ سب کچھ ٹھیک ہے، رونے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ حساب ضرور لے گا۔ اپنے ساتھ لگا، اس نے پیٹھ تھپکی اور اسے بازو سے چہرہ لگائے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، سوری، میں شدید تھکن کی وجہ سے ایموشنل ہوتی جاتی ہوں۔ اس چکر سنبھلتے ہوئے دوسرا ٹیوشن نے ہاتھ لپیٹ لیے۔ انسان جب تنہا پڑتا ہے تب اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ہم دوست ہیں نا، آپ مجھے اپنی پرابلم بتا سکتی ہیں، جو بھی فیل کرتی ہیں مجھے کہہ دیا کریں۔ کہنے سننے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ سب کے سامنے ہنسنے بولنے کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اندر سے بھی خوش ہیں، وہ سمجھاتے ہوئے بولا۔ للک نے نظر چرا کر سر ہلایا اور گرم کیک پر چھری چلا دی۔ چھوٹا سا کیک بیک کیا تھا، رات کا اس پہر شوق چڑھا تھا۔ کیک کا ٹکڑا اس نے یوشا کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو۔ بھیگے چہرے پر مسکراہٹ ذرا یوشا نے ٹکڑا تھام لیا۔ اتنا سادہ کیک، مجھے لگا اس پر کوئی نقش و نگار بنائیں گی۔ آخر کو ڈیزائنر جو ٹھہری وہ مسکرا کر اسے چھیڑنے لگے۔ للک نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ایسے آنکھیں بڑی مت کیا کریں، مجھے خوف آتا ہے۔ وہ مزید زج کرنے لگی۔ اسٹوپڈ ایڈیٹ، جاہل گوار۔ وہ کلس کر بولی اور ہنس پڑی۔ تم کبھی کبھی مجھے بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو۔ بچے پھر بھی کیوٹ لگتے ہیں، پر تم کچھ خیال کرو۔ وہ کچن سمیٹنے لگی، پھر وہ بہت دیر تک بولتی رہی۔ یوشا اس کی سنتا رہا۔ کبھی آستینوں کو جھنجھلا کر اوپر کرتی تو کبھی پونی سے نکلتے بال کان کے پیچھے اڑس لیتی، پھر بولتے یوشا کی جانب پلٹ کر اسے دیکھتی۔ کبھی یقین دہانی کرتی کہ وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں، اور یوشا کو ہمیشہ اپنی جانب متوجہ ہی پاتی تھی۔ دھیمی سی مسکراہٹ اور انوکھی چمک آنکھوں میں لیے اسے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ چلیے، یوشا نے دروازے سے ہٹ کر راستہ بنایا۔ نہیں، پہلے آپ، وہ محسوس ہونے لگی۔ لیڈیز فرسٹ بھی، اس نے بازو کھول کے راستہ دکھایا۔ پہلے آپ چلیے۔ وہ الگ موڈ میں چلی گئی تھی۔ یوشا نے اس کی جانب قدم بڑھایا تو اس نے ہڑبڑا کے اسے دور دھکیلا۔ جاؤ تم۔ وہ اس کے اچانک کہنے پر یوشا کا چھت پاڑ کہہ کر چھوٹا اور پھر للک کا، دونوں اپنے بچپنے پہ ہنستے رہے۔ پھر جب للک کا ہنسنا بند ہوا تو یوشا کی مسکراہٹ چمک گئی۔ تفکر سے اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اپنی آنکھیں بڑی کی، اس سے سوال کرنے لگی، چلیے اس سے پہلے سب جاگ جائیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں پڑ گیا۔ صبح وہ دونوں آفس کے لیے ساتھ نکل رہے تھے، نجف دروازے پہ آئی۔ کچن کے برابر میں نا ایک کمرہ ہے، وہ بدقسمتی سے وہ میرا ہے۔ ہر ویکینڈ کی رات آپ دونوں جو کچن میں کھٹر پٹر کرتے ہیں، میں شدید ڈسٹرب ہوتی ہوں، اور سب سے خطرناک جو جن بھوتوں کی طرح آپ دونوں کے ہنسنے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ خدا رحم معصوم شریف لوگوں پر کچھ رحم کر لیا کریں۔ نجف یوشا کو اس کا والیٹ پکڑانے آئی تھی جو وہ ناشتے کے ٹیبل پر بھول گیا تھا، اور ایک سانس میں ٹھہر ٹھہر کر بولتی گئی، میٹھے میٹھے نند والے طنز۔ للک کی ہنسی آئی، وہ دونوں ڈھیل شرمندہ ہونے کے بجائے ہنس پڑے۔ کیوں ہماری خوشیوں کو نظر لگاتی؟ یوشا نے آنکھ دبائی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ بالکل جورو کے غلام بن چکے ہیں۔ اس نے پیر پٹکا۔ کون سی گالی نکال رہی ہو تم ہمیں؟ للک نے چپتی نگاہ سے اسے دیکھا۔ نجف سر پر ہاتھ مار کر اندر چلی گئی۔ کیا بول کے گئی ہے یہ؟ اس کی شاکی نگاہیں فوراً یوشا پر گئیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی تمہاری بیوی بالکل بے وقوف ہے۔ بختون لہجے میں کہہ پر وہ سرحد سے باہر نکلا۔ للک کھلے منہ کے ساتھ پشیمانی سے باہر آ گئی۔ تم ہوگے بے وقوف، تمہارا پورا خاندان بے وقوف، ہم بے وقوف نہیں ہے۔ اس کی لہجے میں غصے سے سلگ کر جواب دیا۔ ہاں سب بے وقوف ہے سوائے مہان خانزادی صاحبہ کے۔ وہ آئبرو چکا کر الفت کی جانب بڑھ گیا، اور وہ آفس سے موجود شادمانی کی اگلی کلیکشن کے لیے ڈریس ڈیزائن کر رہی تھی۔ مظہر کے آفس کے باوجود اس نے ابھی تک اپنے نام سے ڈریس ڈیزائن نہیں کیے تھے۔ ابھی تک وہ شادمانی کے لیے ہی کام کر رہی تھی، اور اب ایک بہت اچھی اپارچونیٹی اس کے ہاتھ لگی تھی جس کا اسے عرصے سے انتظار تھا۔ مہک کی برتھ ڈے پارٹی کو اس بار الگ طرح آرگنائز کیا جا رہا تھا۔ شادمانی کے تمام جونیئر ڈائریکٹرز درمیان ایک کمپٹیشن منعقد کیا جا رہا تھا، اور جو بھی کمپٹیشن جیتا اس ڈیزائنر کے نام سے الگ کلیکشن شادمانی نکالتا۔ 3 ونرز نکالے جانے تھے، اور مہک کی برتھ ڈے پارٹی میں ان ڈیزائنر کے ساتھ شادمانی کی اگلی سمر کلیکشن کی لانچنگ تھی۔ للک جانتی تھی مہک کی برتھ ڈے پارٹی مطلب شہر کے سارے بڑے لوگ مدعو ہوں گے، اور خاص کر اس کے اپنے میکے والے۔ یہ کمپٹیشن وہ ہر حال میں جیتنا چاہتی تھی، بغیر کسی کی کرم نوازی کے اپنا نام دینے کے ساتھ دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ تم ویسٹرن تھیم رکھ سکتی ہو، اس میں زیادہ آئیڈیاز مل جائیں گے کہ زیادہ تر کولیگز نے ویسٹرن تھیم ہی لیا ہے، تو یہی کمپٹیشن کا حصہ ہے۔ سنہرے باب کٹ بالوں کو ایک ہاتھ سے روکے دائیں ہاتھ کی تھیلی للک کے ٹیبل پر جمع
مہک نے مشورہ دیا، نہیں میں ایسٹرن تھیم ہی رکھوں گی، ہمارے مشرقی لباس میں بھی بہت ورائٹی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری تھیم سب سے الگ ہوگی۔ وہ سر اٹھا کے مسکرائی، انگلی میں گریفائٹ پینسل دبا رکھی تھی، پر اعتماد انداز مہک متاثر ہوئی۔ بیسٹ آف لک، میں چاہتی ہوں تم یہ جیت و شادمانی کے ساتھ تمہارا نام جب جوڑے گا تو اچھا لگے گا۔ اس کی گال تھپتھپا کر وہ پلٹ گئی۔ للک نے اسے جاتے دیکھا، پھر گردن چٹکائی، کام کی تھکاوٹ۔ لاؤنج میں ٹیبل پر پڑے گود میں لیپ ٹاپ رکھے وہ لاپرواہ سے انداز میں گوگل پر نہ جانے کیا سرچ کر رہی تھی۔ شیشے کی دیوار پر پردے الگ کیے ہوئے تھے، سورج کے ڈھلنے کا وقت اور عمارتوں کی ٹکراتی گہری زرد روشنی پھیل رہی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اس نے آنکھیں پوروں کی مدد سے دبا کر کھڑکی کے پر آسمان کی جامنی سطح کو دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہے وہ؟ اب سے عشا کی آواز پر چونکی۔ وہ سیدھی ہوئی پیر فرش پر گرا لی، عشا کی گرم چائے کا بھاپ اڑاتا مگ ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ لے کے کپ کی جانب ہاتھ بڑھانے پر عشا نے تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ گھٹ بھرا، اپنے لیے خود بنایا ہونٹوں سے کپ جدا کیا۔ وہ دانت پیس کے اسے دیکھے گئی، پھر واپس باہر نے دیکھا۔ اگر میں اپنے نام سے ایک برانڈ لانچ کروں تو کیا نام رکھنا چاہیے؟ لڑائی کا قطعاً موڈ نہیں تھا، بیوی پہلے کا کمپٹیشن تو جیت جائے۔ دوسرا گھوٹ بھرا گیا، دایاں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں اڑس کر شیشے دیوار تک پہنچا کہ تم کیا چاہتے ہو میں یہ آنٹی کا نیا گلدان تمہارے سر پر پھوڑ دوں؟ مجھے آپ سے یہی توقع ہے۔ میری ماں کو ان پھولوں سے بھرا گلدان کا شوق ہے، مجال ہے جو آپ کوئی صحیح سلامت چھوڑے۔ سنا تھا لڑکیاں گھر بسانے کے لیے جلی کٹی باتیں برداشت کر لیتی ہیں، اور چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی لا کر بولا، اب میں نہیں روایت لکھوں گی، لڑکیاں پاگل نہیں ہیں۔ اپنے باپ کے گھر چھوڑ کر آیا ہو تم مرد، انہی کی باتیں سناتے رہو۔ پھر بھی پٹری سے اترنے لگی یوشا، محسوس ہوا سر کو جنبش جو، بازو شیشے سے ٹکا کر گھونٹ بھرنے لگا۔ پہلے یہ بتائیں آپ پہ میں نے کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ معصوم بننے کی کوشش نہ کریں، پھنسایا تو مجھے گیا تھا، قیامت والے دن صابری لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ سے مزید عرض کرتا وہ صوفے پہ آ کر بیٹھ گیا، گھٹنوں پر کونی جما کر کپ پکڑا ہوا تھا۔ یار تم میری مدد نہیں کر سکتے تو شکل کیوں نہیں اپنی گم کر لیتے؟ آ گئے ہو دماغ خراب کرنے، خانہ خراب کا بچہ۔ لیپ ٹاپ کھول کر مگر انداز میں وہ موڈ بگاڑ کر ایک ہی جس میں بولی۔ آخری بات پر یوشا کے حلق میں چائے سے پھندا ہی لگ گیا، مطلب بھی پتہ ہے اس کا؟ حیرت کیا ہونی تھی، پھر بھی سوال کیا۔ اس نے اطمینان سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری کھانسی سے پتہ چل گیا کوئی گالی والی ہوگی؟ آنکھیں چھوٹی کر کے وہ مسکرائی۔ یوشا نے سر جھٹکا، مجال ہے جو یہ عورت بات آ جائے۔ لے خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے؟ جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ میں کہہ رہا ہوں للک نام رکھ لینا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ للک نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا۔ اپنا نام ہی اٹھا کے رکھ دوں؟ جو چڑی، میں للک نہیں للک کہہ رہا ہوں۔ اس نے پھر انگریزی میں بتایا، بات تو ایک ہی ہے نا؟ وہ مانی نہیں۔ ہاں پر اس میں اچھا نام اور کہیں نہیں ہوگا۔ للک ایک رنگ کا نام بھی لگتا ہے اور پھول کے بھی۔ قدم اس کی طرف بڑھا کر پاس پہنچ کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرتی غیر معمولی سے انداز میں ایک ایبروز اسی اٹھائے سنجیدہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ وہ سر اٹھا کے اسے تک رہی تھی۔ للک کے معنی متاثر کن تخلیقی فنکار کے ہیں، ٹرولی ایمبیشیس۔ للک نام مضبوط شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو میاسیوں سے باہر نکل کر آگے بڑھتے ہیں، کافی حوصلہ مند، اپنے مقصد کی خاطر بہت فوکس۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی جو کھڑکی کے باہر نگاہیں افق پر ٹکائے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اختتام پر للک کی آنکھوں میں دیکھا وہ ہلکے سے ہنسی۔ سیریسلی تم تو میری زندگی کا مرکزی خیال بتا دیا، کافی معلومات رکھی ہوئی ہیں میرے نام کے متعلق۔ مشکوک نگاہوں سے یوشا کو دیکھا، جسے اس کی بات سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ ٹھیک ہے، اٹس نائس بٹ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، ساؤنڈ انٹرسٹنگ۔ للک ہی نام ہوگا، اور ہاں میں ہی یہ جیتوں گی۔ کھڑے ہو کر لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اینڈ تھینکس فار ریکمنڈیشن۔ اس کا گال سپک کر وہ آگے بڑھی، دوپٹہ صوفے پر ہی رہ گیا۔ دوپٹہ گلے میں ڈال دو۔ جھک کر کپ اٹھانے کے بعد نظر دوپٹے میں پڑی دونوں ہاتھ چیزوں سے بھرے تھے۔ یوشا نے توقف سے سانس بھر کر دوپٹہ مٹھی میں جکڑا، اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد یوشا نے ایل سی ڈی آن کر لی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی مہک کی تھی، پر اس سے زیادہ خوش للک خانزادی تھی۔ کمپٹیشن میں 3 ونرز کے شمار پہ وہ دوسرے نمبر پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں اپنی مکمل تیاری کے ساتھ یوشا کی لاؤنج کے درمیان سے وہ سخت بیزاری سے کھڑی تھی۔ میرون رنگ کا اس کا نکاح والا قیامت خیز دن کے بعد دوبارہ نہیں پہنا تھا، اور آج میرون رنگ کے گھٹنوں پر ایک بالش اونچے ٹاپ پر پرنٹڈ ٹشو کے کپڑے کا اوپر سے کوٹ تھا، اور میرون رنگ کے ہی چوڑے پائچوں کا فلیپ پر زیب تن تھا۔ اپنی ممی کا پرنٹڈ ٹاپ کے بند گلے پر گر رہا تھا، بالوں کو اسٹائل دے کر نیچے سے کرز کر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ نازک سا بریسلیٹ اور انگلی میں سیاہ پتھر والی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ نجف نے آتے جاتے نگاہیں اس کی پینسل ہیل پر جمی تھی۔ مجال ہو جو سرغنوں سے لمبی ہیلز دلا دے، ہلکے پھلکے میک اپ ساتھ ہونٹ ڈارک شیڈ کی لپسٹک سے مزین تھے، اور راستے میں سفر کے لیے خوبصورت سی شال کو ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ ساتھ ہی نیچے کیب والا اتنی عورتوں کی تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے جتنا تم لگا رہے ہو۔ بولا بھی تھا آفس سے جلدی آنا۔ اب وہ انتظار میں کھڑی غصہ کر رہی تھی۔ چچی اور دونوں کچن میں تھی، اس کی تیاری دیکھ کر چپ لگ گئی تھی۔ لگ تو وہ خوبصورت رہی تھی، پر بیٹے کے لیے وہ ایسی ہی بہو لانا چاہتی تھی۔
للک سے شروع سے بدگمانی نہ تھی، وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی گئی تھی۔ بس للک کا انداز کبھی کبھی چپتا تھا، جس پہ سب خاموش رہتے تھے۔ اب ان کی خاندان کی بہو بیٹیاں اس طرح کے لباس میں کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہوں گی۔ ان کی بہو تو سب سے الگ تھی، گھر پر سکون تھا، اور یوشا کے ساتھ خوش تھی، ان کا بیٹا خوش تھا، پھر بس باتیں تھیں جو زرغونہ کو خاموشی برتنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ للک سر ڈھک کر گھر سے نکلنا زرغونہ تیسری بار سے یاد دہانی کری تھی۔ دونوں دیورانی اور جٹھانی کچن میں نکل کر لاؤنج میں ہی جمع ہو گئی تھی۔ آنٹی جی آنٹی پلٹ کر مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں اچھی تو لگ رہی ہوں نا؟ وہ کچھ کنفیوز دکھائی دی۔ زرغونہ مسکرائی اور چچی کی زبان کو کھجلی ہوئی، یہ تو تم اپنے میاں سے پوچھنا، وہی بتائے گا۔ وہ آبرو اٹھا کر بولی۔ للک رسمن جھینپ گئی، ویسے ہمارے خاندان میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی، مائدہ کے نکاح میں جو تم نے پہنا تھا ویسا ہی کچھ دیکھ لیتی ہیں۔ چچی اسے ٹوکے نہ، ایسا ہو سکتا ہے چچی، اور وہ مائدہ کا نکاح تھا اور یہ برتھ ڈے پارٹی، اور ویسے بھی آج کا دن میرے لیے بہت اسپیشل، میں اپنا اور آپ کا موڈ بہت ہی برباد نہیں کروں گی۔ اور للک خاموش رہ جائے، یہ بھی ممکن نہیں، میری باس میں کوئی خرابی ہی نہیں ہے، آپ کے پیارے دلارے چہیتے سے پوچھ کر ہی لیا ہے یہ، واللہ علم یہ سچ تھا بھی کہ نہیں۔ 2 منٹ خاموش رہی، چچی نے پہلو بدلا، ہمارا بچہ تو بیوی کے آنے کے بعد سب بھول گیا ہے۔ چچی نے لاپرواہی سے لٹ مارا انداز اپنا، اس نے گہرا سانس بھری اور ملک کو دیکھا۔ یوشا میں جا رہی ہوں، تو اپنے ولیمے کی تیاری کر کے آتے رہنا۔ جھنجھلا کے پھر آوازی سامنے سے وہ کمرے سے نکلتا ہوا چلا آ رہا تھا، جیل سے سیٹ کیے گئے بال، 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں کوٹ ڈالا ہوا، اور اسی ہاتھ کی انگلیوں سے دوسرے ہاتھ کی کف لنکس بند کر رہا تھا۔ وجیش یوشا خان اتنی جلدی کیوں مچھائی رکھی ہے؟ دیر سے بھی گئے تو قیامت نہیں آ جائے گی؟ پاس آتے ہی جھنجھلا کر ہاتھ آگے کیا تھا۔ اس کی تیاری پہ اس کی نگاہ ہٹانے کے بعد للک نے جلدی سے کف لنکس بند کیے۔ زرغونہ اب دونوں کے پاس آئیں اور لال مرچوں سے دونوں کی نظر اتاری۔ للک نے عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا نظر لگ جاتی ہے، اور تم ویسے بھی بال کھلے رکھتی ہو، احتیاط کیا کرو۔ زرغونہ کے ہاتھ میں مرچیں اب وقع تھی۔ للک کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، مسکراہٹ دبا کر یوشا کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ خوبصورت سا مرد، ہیلز پہن کر، وہ بالکل اس کے برابر کھڑی تھی۔ امی اب ان کو جلا مت دیجیے گا، گھر میں دھواں بھر جائے گا۔ ان کے کندھے پر بازو رکھ کے اس نے کہا۔ زرغونہ نے کندھے پر چپت رکھتی تھی، یہ تم آج کل نوجوان نسلوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ دونوں کو بری نظر سے محفوظ رکھے اور کامیاب کرے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یوشا کے سر اس کا ماتھا چوما، وہ دور ہوئی اور للک کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فیملیز اور ان کے اتنے میلو ڈراماز، چلو، اس نے اسے کنیز مار کر برا کر کہا تھا، بے صبری لڑکی۔ زرغونہ نے کچھ پڑھ کر دونوں پر پھونکا، اور للک نے بہت کوشش کی کہ ہنسی کا گلا گھونٹ دے۔ یہ ہوٹل کا منظر تھا، برتھ ڈے کی مناسب سجاوٹ کی تھی۔ مہک کے نام کا اسٹیج تھا، اور اس کے علاوہ 1 فٹ اونچا چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا جہاں شادمانی کے ساتھ 3 اونرز کے نام موجود تھے۔ گہما گہمی میں ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، خاص کر ایلیٹ کلاس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پھر بزنس ٹائکون۔ داخلی کی طرف ایکٹر اور ایکٹریسز ریڈ کارپیٹ کے آگے تصویریں بنا رہے تھے۔ یوشا کے اندر موجود ایک تارا نگاہ سنہری خوش روشنی سے چمچماتے اس وسیع ہال میں کی چاروں طرف اطراف گھمائی۔ انسانوں کا شور بے حد تھا، ہلکی آواز میں میوزک بھی بج رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس طرح کی پارٹی میں آیا تھا۔ وہ پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا تھا، پر تنگ ذہنیت کا مالک بالکل نہیں تھا۔ ہر قدم پہ للک کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج اس کی بیوی اپنی منزل کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے والی تھی، تو اس پر مسرت موقع پر وہ اسے تنہا نہ تو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ بیوی جس کے چہرے کے ایک پل کو مسکراہٹ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ للک کو پارٹیز وغیرہ پسند تھیں، پر یہ شادی سے پہلے کبھی اس طرح کی پارٹیز میں خود بھی شریک نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھی، اور جب خان فیملی کا حصہ بنی تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باپردہ لوگ ہیں، بہت کٹر بھی نہیں۔ شاید کراچی میں رہتے کوئی زمانہ گزر گیا تھا، پر ان کی خواتین ضرور کیا کرتی تھی۔ للک کو اپنی حدود معلوم تھی، وہ تو پارٹی کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی، پر یوشا سخت بیزار سا سینے پر ذرا نیچے تک آتی ٹیبل پر کونی جمع کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میگال اور سنہر پر پڑی، سانس برآمد کی، اس نے چہرہ نیچے جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد للک اس کے پاس آئی تھی۔ اس یوشا، مجھے کاجل کی جگہ آنکھوں میں تیزاب ڈال لینا چاہیے تھا، عجیب قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور اوپر سے سانس لیے اس کا بازو پکڑے قریب آ ہوئی اور دبی دبی آواز میں بولی۔ یوشا کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ میں نے بھائی اور سنہر کو دیکھا، دونوں ایسے کرنجی حرکتیں کر رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دونوں گھوم رہے ہیں۔ وہ محتاط انداز میں سامنے دیکھنے لگی۔ یوشا صرف اس پر ہنس سکتا تھا۔ آپ کو کس بات کی جلن ہو رہی ہے؟ دونوں میاں بیوی اوپری لپ اٹھا کر سہولت سے شانے اچکائے۔ اچھا، تو ایسے ایک دوسرے کو عجیب نگاہوں سے تو بندہ بھری محفل میں نہیں دیکھے نا؟ مخفف سے سرخ ہو رہی تھی۔ یوشا کا کیا قبل بندو، آر یو سیریس؟ میں بھی تو آپ کو دیکھتا ہوں، ہنستے ہوئے بولا للک سے۔ باقی کچھ بھی بعید کی جا سکتی نہیں، تم ایسی کرنجی حرکتیں نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے، اس لیے مجھے اچھے لگتے ہو، برخستگی سے بولی۔ یوشا کی بھوری آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ یہ شوخا ہونا بھی تو بنتا ہے نا؟
واقعی میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، خوابناک ہی ماحول ہے۔ آنکھوں میں نرم تاثر اور مسکراہٹ سے ہونٹ بات ہے، اف میں بھی تو جو بھی ہو میرا حلق کڑوا ہو گیا ان کی محبت عرف کرنج دیکھ کر، مرغی کی ایک وہی ٹانگ تو آپ محبت کو کرنج کا نام دینے لگ گئی ہیں، واو۔ اس نے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ آہستہ سے مار کر استہزا سے تالی بجائی، وہ اتر آئی اور دائیں کندھے پر گرے بال ہوا میں اڑائی۔ عائشہ کی نگاہیں ایک شخص پر ٹھہری، غور سے اسے دیکھا، وہ چشمش وہی ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے، سرد نگاہیں دور کھڑے ایک لمبے بال والا دراز قامت آدمی پر جم گئی تھی، لیکن اس کی نگاہ کسی دیکھا ہوں دوسری طرف چلتے ہیں، سر جھٹک کر اس کے ہاتھ تھامے اور آگے بڑھا۔ لیک نے قدم روک لیے، دونوں کے ہاتھ ہوا میں تھے، اس نے تیکھی نگاہوں سے دیکھا، یوشا نے سانس بھرا، ہاں کہہ دیں، ہاتھ پکڑ لے کر جا رہے ہیں، کرنج پھیلا رہے ہو، وہ تب گیا۔ میں کہہ رہی تھی رہنے دو، میں نے اس کو سبق سکھا دیا ہے، ابھی اس کی بیوی کو اس سے کرتوت بتا کر آئی ہوں، آئندہ مجھے پریشان نہیں کرے گا۔ مسکرا کر یوشا کی شرٹ کا کالر ٹھیک کیے، آپ کی پھوپھو بھی آئی ہوئی ہیں؟ ہاں مظہر انکل نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہے، وہ ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں، مجھے پتا ہے، جب ہی تو کہہ رہی ہوں یہی کھڑے رہو ڈارلنگ۔ اس کا گال تھپک کر وہ سیدھی ہوئی، میں ہی ملتا ہوں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے، اللہ نے بنایا، میری گود میں ڈال دیا، ٹیبل پر سے وائٹ گلاس نما ڈرنک کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، یہ میرا گلاس ہے، یوشا نے جتاتے ہی اس نے گھور کر اسے دیکھا، اب میرا ہے۔ وہ اپنے کولیگ کے ساتھ لوگوں سے مل رہی تھی، مہک نے کافی لوگوں سے اسے متعارف کروایا تھا، آخر میں وہ ایک خاص ٹیبل پر آن رکی۔ نمرا، یہ میری پھپھو اور بھابھی ہیں۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ وہیں ٹھہر گئی، اس کے آنے کے ان دونوں کی وقت توقع ہر گئی تھی۔ او ہیلو، نمرا نے کہا۔ سنہر خاموش کھڑی تھی، پہلے والا گلٹ تو ماں کی باتوں میں آ کر ختم ہو گیا تھا، وہی پرانی دشمنی پھر چھڑ گئی تھی۔ نمرا کال پر بات کرتے ہوئے آگے پیچھے کیا ہوئی، لیک نے موقع کا فائدہ بھرپور اٹھایا، پھپھو آپ کو ڈریس تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بھائی نے دلوایا مسکر کہتے ہوئے۔ وہ انہیں سلگا گئی تھی، اب بھی بالکل پہلے جیسی ہی ہو تم، بظاہر وہ مسکرائی تھی۔ کیا کروں، وہ خصلت تو بدلنے سے رہی۔ آنکھوں میں چمکتی شرارت میں سنہر کو دیکھا اور طنزیہ مخاطب، دوسروں کی زندگی عذاب بنا کر بڑے سکون سے رہا جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا تم بھی یہاں آؤ گی۔ سنہر نے انگلی میں مقید ہیرے کی انگوٹھی پر انگلی بھری، لیلک کی نگاہ اس کی انگوٹھی پر گئی، اور اس کی ماں کی انگوٹھی تھی، کچھ زیور لیلک کے پاس اور کچھ تابندہ کے پاس، اس نے خود پہ ضبط کیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شادمانی کے ساتھ کام کرتی ہوں؟ اس نے تلخی کا اثر تمسخر سے زائل کیا۔ کافی اونچی اڑان نہیں بھر رہے تم پر اڑنی پڑی ورنہ لوگوں نے تو چاہا تھا کہ زمین کی گہرائیوں میں مجھے دھسا دے، پر دیکھو آج میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں، سوچا تھا لیلک سے کبھی اس طرح مل سکو گی۔ اس نے پچکارتے ہوئے اس کی تھوڑی پکڑی، سنہر نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ سوچ لو کہیں منہ کے بل نہ گر جاؤ، کچھ منحوس لوگوں کا سایہ مجھ پر سے ہٹ گیا ہے، اب نہیں کروں گی، اور ویسے بھی گرنے کا اتنا تجربہ ہے کہ گر کر واپس اٹھنا آ گیا، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زبردستی کی بھابھی ٹھہرا ہوا لہجہ تپا دینے کے لیے کافی تھا، تم یقیناً لڑنے آئی ہو، کارنامہ دیکھنے آئی ہو کہ کیسے ہم لوگ خوش ہیں، میں نے تو بڑی بددعائیں دی تھی، کچھ بھی قبول نہیں ہوا۔ وہ استہزائیہ ہنسی، لیلک نے لب سیدھے کیے اور خود کو کمپوز کیا، ہاں میں تو بس پھپھو کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تھینک یو پھپھو، اس دن کے لیے، اگر آپ وہ سب نہ کرتی تو سچ میں اس مقام پر کبھی نہیں پہنچ پاتی، آپ کو میرا کتنا خیال تھا، آئی ریئلی لو یو۔ وہ مسکراتی ہوئی ان سے چمٹی تھی اور زور سے انہیں پیچھا، پھپھو کا سانس بند ہوا۔ ہٹ جاؤ منحوس لڑکی، وہ دبے دبے غصے سے ہانپتی ہوئی بولی، لیلک معصومیت سے پیچھے ہٹی، میری منحوسیت کو سلام جو مجھے یہاں تک لے آئی۔ آنکھیں چپکا کر وہ ان کے سامنے سے سر سے بھرپور مسکراہٹ ماں پر اچھال کر چلی گئی۔ کیک کٹنگ سیریمنی کے بعد مظہر اور مہک نے شادمانی کی ونر ڈیزائنرز کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور تینوں ہی ریڈ ڈائز پر موجود تھے، ستائشی نگاہیں ان پر جمی تھی۔ لیلک ہماری خاص ونر ہے، ہمیں شادمانی جوائن کی 1 سال بیت چکا ہے، ان کا ہر کلیکشن ہٹ رہی ہے، لیلک اپنے نام کی طرح ہے، یہ اپنے فن میں بہترین ہے۔ شادمانی پراؤڈلی انہیں اپنی نیو کلیکشن کے پارٹنر انٹروڈیوس کراتا ہے۔ مہک مائک کے چہرے کے قریب کی اس کی جانب مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، انکل مظہر اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے، اطمینان بھری مسکراہٹ ان کے چہرے پر احاطہ کی ہوئی تھی، سامنے لوگوں کا ہجوم بڑھا تھا۔ تھینک یو مہک فار دس کائنڈ ورڈز، لیلک مائک تھام کر مسکرائی، ہال میں خاموشی پھیلنے لگی۔ یو ڈیزرو دس گرل، مظہر بڑے ہی خوش تھے، مہک کا مائک لے کر کہا۔ لیلک نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سے سر جھکایا، میں چاہوں گا اس خاص موقع پر تم 2 شب کہو، میں ساتھ ہی بتاتا چلوں، لیلک ہمارے قریبی مرحوم دوست کی ایک بہت ہونہار بیٹی ہے، اللہ ان کے والد صاحب کی درجات بلند فرمائے۔ آج اگر محمود خاندان ہمارے درمیان ہوتے تو بیٹی کی کامیابی پر انہیں فخر ہوتا۔ مہمانوں پر نگاہ ڈالنے کے بعد انہوں نے مسکراتی ہوئی لیلک کو دیکھا، خاندان کے نام پر رشتے مہمانوں کے درمیان چہمہ گوئیاں بھی شروع ہوئیں، اور وہ اس لڑکی کے ہم کلام ہونے کے لیے پرجوش تھے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ
مسکراہٹ سے ہی سامنے والے کو یہ خوشی محسوس ہوئی تھی اور ایک الگ قسم کی انرجی باہر نکلی جس پر خوشی کہنا مناسب ہوگا۔ وہ نروس ہو رہی تھی پر مائک ہونٹوں کے قریب کر لیا۔ میرا تعارف تو مہک اور انکل نے کافی کروا دیا ہے۔ میں للے کو شادمانی کے ساتھ کام کر کے بہت خوشی ملی ہے اور مظہر انکل کا شکریہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ اس موقع پر میں اتنا کہوں گی کہ لائف میں کتنے ہی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، آپ آسمان سے بے شک زمین پر گرے اور ایک موقع آپ کو ضرور دیا جاتا ہے اپنے لیے بند دروازوں میں سے ایک کھلا دروازہ خود تلاش کرنے کا، اور جو میں نے تلاش کیا۔ اس خاص موقع پر میں اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کروں گی۔ وہ آہستہ آہستہ مسکراتی ہوئی فسو طاری کر گئی تھی۔ عشا اس بھیڑ کے درمیان سر جھکائے کھڑا توجہ سے اسے سن رہا تھا، لبوں کی مبہم سے مسکراہٹ چھو رہی تھی۔ للے کے مخاطب کرتے ہی سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک جذب سے آنکھوں میں چمکتی بے ساختہ لوگوں کی گردنیں اس کی سمت گھومی تھی۔ عشا کو فرق نہیں پڑا، وہ صرف اپنی بیوی کے چہرے کی مسکان دیکھ رہا تھا۔ بے حد خوش تھی۔ اور میرا ہسبینڈ مجھے سپورٹ نہیں کرتے تو آج یہاں موجود نہیں ہوتی کوئی اور لڑکی یا لڑکا کھڑا آپ سب سے مخاطب ہوتا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، میں اس میں یہ شامل کروں گی کہ عورت کی کامیابی کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بھائی، باپ، بیٹے یا شوہر، کسی نہ کسی ایک صورت میں منظر میں بس وہ دونوں موجود تھے۔ شور ہجوم دھندلا ہوتا چلا گیا، دونوں کے درمیان فاصلہ قائم تھا۔ یہ ایک طرف پھپھو سنہر اور میکال کھڑا اسے سن رہا تھا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ للے کو برا لگا تھا، اس کو یاد کرتی تھی اس کے اتنا برا کر دینے کے باوجود خون کے رشتوں سے تعلق ختم نہیں ہوتا، تو پھر میکال کا کبھی اس کا خیال کیوں نہیں آتا؟ اس قدر بدگمانی قائم تھی۔ مرد کے بغیر عورت کی زندگی معاشرے میں مشکل ترین عمل ہے۔ میں بھی اکیلی تھی پر میرے شوہر نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ تھینک یو یوشا، ننھا موتی اس کی آنکھ میں نمودار ہوا۔ ہال میں تالیاں گونجی، وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ سر جھکا کر اب وہ گہرا مسکرا رہا تھا۔ للے نے مائک آگے بڑھا دیا۔ کافی ستائشی نگاہیں ان دونوں پر جمی تھی۔ اس کی نگاہ میکال پر پڑی، تندھی سے وہ اسے دیکھنے لگی۔ جب نیچے اتری تب بھی نگاہیں بھائی بھابھی پر مرکوز تھی۔ اس بار نگاہوں سے ہی بہت کچھ جتا دیا گیا تھا۔ گردن سیدھی کیے وہ کندھے پر سے بال سرکا کر ہجوم کی چیر کا یوشا کے پاس مسکرا کر پہنچ گئی۔ سرمئی آنکھیں غضب ڈھا رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا مجھے اسپیچ کرنی پڑ جائے گی، ورنہ میں پہلے اس کی اچھی تیاری کر لیتی۔ کلچ کھول کر اس میں سے ٹشو نکال کر چہرہ خشک کیا۔ یوشا کی نگاہیں خود پہ پکڑ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس سے بہتر اور کوئی اسپیچ نہیں ہو سکتی۔ وہ قریب ہوا اور ارد گرد لوگ اتنے تھے کہ اسے للے کے گرد اپنا حصار ڈالنا پڑا۔ مظہر اور مہک اب بھی مہمانوں سے مخاطب تھے، اب تو اپنی تعریف پہ چوڑے ہو گئے۔ تھوڑی سی ٹشو تھپکا چہرے سے خفت دھرائی۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے حصار مضبوط کیا۔ للے نے فوراً گھورا۔ سہولت سے یوشا نے شانے اچکا دیا۔ اچانک یوں تلسم پھونک دیا کرتا تھا، وہ بے بس ہو جاتی تھی۔